الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورہ ملک پر بیان چل رہا تھا. یہ جو مسائل پوچھنے والے لوگ ہیں یہ بیان کے آخر میں وقت دیا جائے گا 10-15 منٹ کا, اس میں مسائل پوچھیں. فیس بک پہ جو لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں وہ بیان کے دوران ہی مسائل بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کی تفسیر چل رہی ہے کئی ہفتوں سے. آج 10 محرم ہے تو کربلا کے بارے میں اس جمعے کو میرا بیان ہوا ہے, وہ سن لیں. اس بیان میں ایک تھوڑی سی کریکشن بھی کر لیں. میں نے بیان میں یہ بتایا تھا کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پہ چھڑی رکھی. مستند روایات ہیں, ان میں یزید کا ذکر نہیں ہے, ابن زیاد کا ذکر ہے جو کوفہ کا گورنر تھا. تو یہ کریکشن کر لیں تھوڑی سی اس کی. سورہ ملک پر بات چل رہی تھی. اللہ نے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. بیان کے آخر میں یاد دلائیں کہ عاشورہ کے روزے سے متعلق ایک بات کہنی, روزے سے متعلق بس اتنا یاد دلا دیں. سورہ ملک میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بنایا, موت اور زندگی کو بنایا, وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور وہ زبردست غالب بھی ہے, گناہگاروں کو سزا دے سکتا ہے. الغفور, اور جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے معاف کرنے والا بھی ہے. تو بات پچھلے درس میں اس پر چل رہی تھی کہ اللہ غفور کس کے لیے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے. جو آدمی گناہ میں مست ہے یا گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا, تو یہ شریعت کا قطعاً مطلب نہیں ہے. یاد رکھو, یہ گویا شریعت کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر گناہ کی ہمیں اجازت دی ہوتی تو یہ جو 1,24,000 پیغمبر کہا جاتا ہے کہ اتنی تعداد میں پیغمبر آئے, ان کے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. پیغمبر جو دنیا میں آتے ہیں ان کے 2 مقاصد ہوتے ہیں, ایک لوگوں کے عقیدے کی اصلاح اور دوسرا مقصد لوگوں کے اعمال کی اصلاح. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عقیدہ بھی درست کر دیا جائے ان کا اور عمل بھی درست کر دیا جائے. عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے اور عمل بھی. یہ الگ بات ہے کہ عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے, لیکن عمل کی اہمیت بھی کم نہیں ہے, کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے بہت سے صحیح عقیدے والے لوگ بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے. بلکہ قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت ہے, صحیح ہے بخاری کی, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یعنی صرف نماز کا پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے. آج لوگوں نے عمل کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے, ہلکا سمجھ لیا. کوئی کر لے ٹھیک ہے, نہیں کرے کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے یار. اور عقیدے کا تو حساب ہی الگ ہے. تو عقیدے کو ٹھیک کرنا آسان ہے. عقیدہ نام ہے نظریات کا. آپ دل میں صحیح عقیدہ رکھ لیں اور زبان سے اس کا اقرار کر لیں تو عقیدہ صحیح ہو گیا. وہ گنے چنے عقائد ہیں, تقدیر پر ایمان ہے, اللہ کی ذات وحدانیت پر ایمان ہے, وہ جو جس پر بیان ہوتا رہتا ہے.
آگے مسلمان کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے. عمل میں ڈنڈی مار لیتا ہے. اور جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل میں. وہ اس کو عمل سمجھنے لگتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا, زور سے آمین. حالانکہ یہ تو صحابہ میں اختلاف تھا. تو عمل کا مطلب کیا ہے اس کو خوب سمجھیں. کبیرہ گناہوں سے اجتناب اور فرائض اور واجبات کی پابندی. ایک کبیرہ گناہ بھی اگر زندگی میں ہے تو معاملہ بہت خطرناک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا, نہیں کہہ سکتے آپ, کیونکہ ایک بھی کبیرہ گناہ ہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک کبیرہ گناہ پر اللہ نے جہنم کی نظر کیا ہے. یہ بات احادیث سے ثابت ہے. تو ہم وہ حدیثیں تو لے رہے ہیں جس میں بار بار ہے اللہ غفور الرحیم ہے, وہ حدیثیں نہیں لے رہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کی بنیاد پہ جہنم میں ڈالا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے, آگ کا عذاب ہے. ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اور فرمایا وما يعذبان من کبیر, کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے. الا وہما کبیرانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ کبیرہ ہیں. کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا, تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا. صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا, کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے. فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا, اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا. ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہوتا ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں, رکھ لے ٹھیک ہے, نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا, نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ, نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے. یہ فطرت کی مخالفت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ علماء ممبر پہ زیادہ اس کو اس لیے فوکس نہیں کرتے کہ بھائی جو علماء کا کردار ہے نا وہ صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے, وہ معاشرے کی اصلاح بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے کہ جس میں مایوسی ہو جائے اور انسان شریعت سے اور بھی دور ہو جائے. وہ کہ یار جب میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں تو دو چار اور ہی کر لو. تو وہ تو ظاہر ہے, کوئی دیکھو کوئی کینسر کا مریض ہوتا ہے نا, کینسر کا مریض, اور جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ 6 مہینے میں مر جائے گا, تو جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ اس کو بتاتے نہیں ہیں. اچھے ڈاکٹر اس کو بتاتے نہیں ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد یہ مر جائے گا. ڈاکٹر کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے نہیں بتاتے کہ بھائی یہ کینسر کا مریض ہے, اگر اس کو بتا دیا تو 6 کے بجائے یہ 3 مہینے میں ہی مر جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ 6 کے بجائے کتنے مہینے میں مر جائے گا؟ 3 کیا, یہ تو 1 مہینے. جب آپ کو پتا چل جائے کہ 6 مہینے بعد آپ نے مرنا ہے تو ٹینشن سے ہی مر جاؤ گے. تو علماء بعض مسائل اس لیے نہیں بتاتے آپ کی خیر خواہی کے لیے, خیر خواہی کے لیے, کیونکہ اب داڑھی کاٹنا ایک کامن جرم بن چکا ہے, ایک ایسا جرم بن چکا ہے جو سبھی کر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں اگر ہم یہ بتائیں بار بار کہ کبیرہ ہے کبیرہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ داڑھی تو نہیں رکھیں گے, نماز بھی چھوڑ دیں گے کہ یار جب یہ اتنا بڑا جرم ہم کر ہی رہے ہیں تو 2-4 اور ہی صحیح. تو یہ مصلحت کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے میں بھی کہتا ہوں جب بھی داڑھی پر بات کرتا ہوں بولتا ہوں بھائی رکھ لو, نہیں رکھتے تو کم از کم نماز نہ چھوڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ لو کہ یار ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں, تم نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. تو چلو آہستہ آہستہ آ جاؤ, پورے ایک دم سے نہیں آ سکتے, تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ, کیونکہ جو آنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ہمت کر کے آ جاؤ اس لائن کی طرف, شریعت کی طرف, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. داخل نہیں ہوا جا رہا تو تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ بھائی, تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ. دیکھو ایئر کنڈیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہو, اے سی روم میں بیٹھے ہوئے ہو, گاڑی میں گلگت میں تھا ایک مرتبہ, تو گلگت میں مائنس میں ٹیمپریچر جاتا ہے بعض دفعہ. گلگت کا ایک گاؤں ہے داریل, وہاں میں نے کچھ ٹائم گزارا ہے. تو ہم کہیں
نکلے سفر پہ گلگت شہر کی طرف. وہاں سے گلگت شہر کا 4-5 گھنٹے کا راستہ ہوگا. تو گلگت شہر میں بیٹھے تو گاڑی میں ہیٹر, اب گرم گرم بڑے آرام سے گئے اور گرم گرم آ گئے. رات 1 یا 2 بجے ہم اپنے گاؤں, جو ہمارے میزبان کا گاؤں تھا, وہاں پہنچے. وہ بہت ہائٹ پر ہے, یعنی مری بھی اس کے کچھ بھی نہیں ہے, مری کی کوئی حیثیت نہیں, اتنی ہائٹ پر ہے, کئی ہزار فٹ کی بلندی پر ہے, اور اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ زندگی میں نہیں میں نے دیکھی ہوگی ایسی جگہ. وہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی نظر نہیں آئے گی. پاکستان کو میں ایسی اللہ نے جگہ بنائی ہے کہ آئرلینڈ وائرلینڈ آپ بھول جاؤ گے, سوئٹزرلینڈ بھول جاؤ گے آپ. چاروں طرف سے پہاڑوں سے چشمے اور بہتے ہوئے اتنے خوبصورت شیشے کی طرح اور بل کھاتی آبشاریں, لیکن سردی بہت. اب کیا ہوا ہے کہ گاڑی میں ہیٹر, ہم 5-6 گھنٹے سے ہیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اب نکلتے ہیں, اب جاتے ہیں گھر کی طرف پیدل. اب جیسے ہی باہر نکلے ہیں وہ ٹیمپریچر ایک دم چینج. تو وہ ایک دم ہم دونوں پر ایسی کپ کپاہٹ تاری ہوئی ہے کہ بس الامان والا لگ رہا تھا ابھی مر جائیں گے ہم. میں نے پھر کیا کیا, بھاگنا شروع کیا کہ بھئی بھاگنے سے تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے نا جسم. تو وہ اتنی حالت خراب ہو گئی تھی ہماری, حالانکہ ہم صبح شام اسی گاؤں میں رہ رہے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب 6-7 گھنٹے ہم ہیٹر میں بیٹھے ہیں, اس کے بعد جب نکلے تو باڈی نے اس ماحول کو قبول نہیں کی. ایسے کانپ رہے تھے جیسے پتہ نہیں مر جائیں گے ابھی. تو میں نے کہا بھاگو بھائی, اس سے پہلے کہ ہم یہاں گریں یا کچھ نمونیا ہو جائے یا الکمونیا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, چکن پونیا ہو جائے, نکلو یہاں سے. ہم بھاگے ہیں تو جاتے ہی گھر کے اندر گھسے ہیں اور آگ جل رہی تھی, اس آگ کے قریب جا کے بیٹھے ہیں تو طبیعت سیٹ ہوئی. پھر تھوڑا تھوڑا آگ سے ہٹتے تھے, تو ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ اسی ماحول کے عادی ہو گئے. پھر صبح گھوم رہے ہیں بغیر جیکٹ کے, مزے سے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, حالانکہ سردی تھی مگر نہیں لگ رہی تھی. وہی منظر رات کو تھا تو کتنی لگ رہی تھی. کیا اب میں جو اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں, تو کیا سنانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک دم گرمی سے ایک دم سردی میں آئے گا تو بعض دفعہ ایفورڈ نہیں کر پاتا. تو ایسے ہی بالکل گناہوں کی زندگی میں مست ہے. اب ایک دم ہم آپ کو بتا دیں کہ داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ, تو یہ بھی کبیرہ گناہ, تو وہ بھی کبیرہ گناہ. تو آدمی کہتا ہے یار میں ایک دم آؤں گا, ایک دم مولوی بن جاؤں گا, تو کانپنے لگوں گا اندر سے, جو ہے نا, میری روح کیا ہو جائے گی, کانپنے لگی. لوگ بھی تانا دیں گے. تو بعض دفعہ برداشت نہیں ہو پاتا. جب برداشت نہیں ہوتا تو ری ایکشن ہو جاتا ہے, اور ری ایکشن ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ریورس گیئر لگتا ہے کہ جتنا نیک پہلے تھا نا, اس سے بھی 2 ہاتھ برائی میں, جتنا برا پہلے تھا تو 2 ہاتھ برائی میں اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے, اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے 2 ہاتھ برائی میں. لاشعوری خوف بیٹھ جاتا ہے. تو علماء اس لیے جو بینک میں لوگ جاب کرتے ہیں سودی, ان کو کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو. ہمت کی بات تو یہی ہے کہ چھوڑ دو اگر برداشت کر سکتے ہو. اب دیکھو برداشت کی بات یہ تھی, ہم گرمی سے نکلے ہیٹر سے, اور نکل کے جب سردی لگی تو بھاگنا شروع کر دو, لڑو نا اس سے, فائٹ کرو. لڑتے بھاگتے تھوڑی دیر میں سیٹ ہو جاتی ہے نا باڈی. اور اگر دوبارہ جا کے ہیٹر میں بیٹھ جاتے کہ نہیں بھی نہیں نکلا جا رہا, پہلے ایک ٹانگ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی پہلے ٹانگ کو آدھی بناؤ باہر کے ٹیمپریچر کا, پھر ایک انگلی نکالتے, تو 6 مہینے لگ جاتے. گاڑی سے آدھے نکلے ہوتے 6 مہینے بعد بھی, اور آدھے ابھی گاڑی کے اندر ہی ہوتے. تو بھائی اب معاشرے سے لڑو, ماحول سے لڑو, نکلو, ایکسرسائز کرو, بھاگو دوڑو, خون کو گرم کرو. آدھا 1 گھنٹہ لگے گا اور معاملہ کیا ہو جائے گا, سیٹ ہو جائے گا. لیکن ہر ایک میں اتنی ہمت ہوتی نہیں ہے. ہمت کا کام تو یہ ہے کہ ادھر پلٹا کھاؤ, ادھر توبہ کرو, اور سب پرانی زندگی کو ایک دم سے ختم کر دو. اور ایسے لوگ ہمت والے بھی الحمدللہ معاشرے میں بہت ہیں. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی, جو عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے محدث گزرے عبداللہ ابن مبارک, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. ان کے دوستوں میں سے تھے فضیل ابن عیاض. یہ تھے عابد الحرمین کہا جاتا تھا ان کو. حرم میں ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے, یہ ہر وقت عبادت میں. لوگ ان سے جا کے دعائیں کرواتے. اس زمانے کے بزرگ کیسے ہوں گے, تابعین تبع تابعین کا دور, آپ اندازہ لگاؤ کیسے لوگ ہوں گے اس زمانے کے. بہت اللہ والے بزرگ تھے, بہت اللہ والے. یہ بنے کیسے بزرگ, یہ ڈاکو تھے, شرابی تھے, لڑکیوں کے ناچ دیکھتے تھے باندیوں کے,
ان ایکٹیویٹیز میں ان کا وقت گزر رہا تھا. شراب بھی، عورت بھی، اور موسیقی بھی. اب مختلف روایات میں مختلف واقعات ملتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ باجے سے آواز آنا شروع ہوئی، بعض روایات میں سے ایک آسمان سے غیبی آواز آئی. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہیں زنا کرنے کے ارادے سے یا کسی اور ارادے سے نکلے، تو جب دیوار پہ چڑھے ہیں نا، دیوار پھلانگنے کے لیے، تو آواز آئی غیب سے، یا انہوں نے باجا بجانا شروع کیا اپنا موسیقی کا. تو اس موسیقی کے جو ہوتے ہیں نا، یہ آج کل نوجوان نہیں ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹنگ ٹنگ بجا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو گٹار، ہاں گٹار بجا رہے ہوتے ہیں. وہ مجھے اس سے یاد ہے جنید جمشید کا گٹار، ایک میرا بیان ہے اس موضوع پر. تو وہ بجانا شروع کیا تو اندر سے آواز کیا آئی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. سورہ حدید کی آیات ہیں. کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، اور اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے لیے دل نرم پڑ جائیں. کب تک عیاشی میں رہو گے؟ اللہ اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر رہے ہیں کہ کب تک گناہوں میں پڑے رہو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے. اور آگے دھمکی دی کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی اور انہی گناہوں میں مست رہے تو تمہارے دل ایسے سخت کر دوں گا جیسے یہود و نصارہ کے دل سخت کر دیے میں نے. انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. کیسے مست ہو گئے یہود و نصارہ. وہ صرف زنا نہیں کرتے، زنا کی ان بدترین شکلیں ان کے معاشرے میں رائج ہیں، بدترین شکلیں. ہمارے یہاں کا ایک نوجوان عیاشی کرنے جو جاتا ہے نا، وہ بھی تنگ آ جاتا ہے ان سے. میرے پاس تو ہر قسم کے لوگوں کی کالز آتی ہیں. کہتے ہم، ایک صاحب نے کہا کہ میں ادھر آیا تھا سویڈن عیاشی کرنے، مگر یہ ایسے درندے بن چکے ہیں عیاشی میں کہ مجھے اس عیاشی سے نفرت ہو گئی ہے. اتنی درندگی میں آگے بڑھ گئے. تو اللہ اہل ایمان سے ان آیات میں خطاب فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تمہارے دل ایسے سخت کر دوں گا جیسے یہود و نصارہ کے دل میں نے سخت کر دیا. اب ان میں مذہب نہیں گھستا، ہر چیز پہ تحقیق کریں گے، مگر جہاں اللہ کی بات آئے گی، دین کی بات آئے گی، سننے کو تیار نہیں ہے. تو آیت بڑی عجیب ہے. الم یعنی کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ یہ ایک دم چیخ پڑے. انہوں نے فوراً اندازہ ہو گیا یہ تنبیہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. فوراً وہ باجا پھینکا اپنا اور کہا قد آنا یا ربی، قد آنا یا ربی، ہے میرے رب، آ گیا وقت، بس آ گیا. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے نا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جو لوگ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو زبردستی لے آتا ہے. بھئی اللہ تو بادشاہ ہے نا. جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا، اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں، اس کو تو لازمی ہدایت دوں گا. جو نہیں آنا چاہتے ان کو ہدایت نہیں دوں گا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ہوتا آنے کا، مگر میں ان کو اپنی رحمت سے گھسیٹ لیتا ہوں. تو یہ انہی لوگوں میں سے تھے. یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے یوں دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، میں چاہوں یا نہ چاہوں تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر زبردستی لے آ مجھے، جیسے عمر ابن خطاب کو لے آیا. حضرت عمر جو ہدایت ملی ہے وہ تو نبی نے دعا مانگی تھی نا. نبی دعا مانگی اللہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے، تو ان کو ہدایت مل گئی حضرت عمر کو. تو یہ نبی کی دعا کی برکت سے ملی نا ہدایت. آلٹو سلور کلر AEX 360، پارکنگ صحیح کر لیں بھائی، گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہو رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت کیسے ملی؟ نبی کی دعا سے. اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ غریبی میں کام ہو گیا. پیسے نہیں دیے مگر کھانے کی پلیٹ، پھر غریبی تو اسی کو کہتے ہیں نا، پیسے تو پوری پلیٹ کے دیے ہوتے ہیں. غریبی بعض دفعہ ایک بھی ہوتی ہے، ڈبل غریبی بھی ہو جاتی ہے. تو وہ ہوٹل والے کی مرضی پر ہے کہ آپ کو سنگل غریبی دیتا ہے، ڈبل غریبی. تو اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ ہدایت دے دیتے ہیں غریبی میں. اصول اور ضابطہ نہیں ہوتا، مگر اللہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات میں میری چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی.
تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی باجا لے کے کھڑے ہوئے ہیں, زنا کے ارادے سے نکلے ہیں, شراب پیتے ہیں. غیب سے آواز آئی, کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے؟ ابھی تک ساری زندگی اسی میں گزارو گے؟ حالانکہ وہ جوانی کی ابتدا میں تھے, بڑھاپا نہیں تھا ابھی ان کا, ابتدائے جوانی تھی. لیکن غیرت مند تھے نا, جیسے ہی آواز آئی ہے وہ باجا اپنا پھینک دیا. آج ہوتا نا کوئی, اس کو 100 دفعہ بھی آوازیں آتی رہیں, وہ کچھ بھی کر لے گا مگر گناہ سے توبہ نہیں کرے گا, توبہ نہیں کرے گا. یہ ہمارے دل ہیں جو سخت ہو گئے. تو انہوں نے فوراً اپنا باجا پھینکا, فرمایا قد آنا یا ربی, اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے. دیکھو ایمان بڑی نعمت ہے, ایمان کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے. قرآن پر یقین تو تھا نا کہ اللہ کا کلام ہے, اور بچپن میں پڑھا ہوا بھی تھا. ورنہ آج نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے, قرآن کی آیت سنتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا چلتا یہ قرآن کی آیت ہے یا کوئی تعویذ ہے یا کیا ہے. اتنا دین سے دور ہو رہے ہیں. تو کچھ پڑھ لیا کرو, کسی نہ کسی دن کام انشاءاللہ آ جائے گا. تو آواز آئی تو انہوں نے کہا اے اللہ آ گیا ہے وقت بس. تو یہ وہ تھے جو فوراً ہیٹر سے نکل کے مائنس کے ٹیمپریچر میں آ گئے اور کود پڑے, بس دیکھی جائے گی. تو یہ کود پڑے, بالکل زندگی انہوں نے یو ٹرن لے لیا, بالکل سب چھوڑ چھاڑ دیا. اور جو لوگ تگڑی توبہ کرتے ہیں نا, تگڑی, ایک تو لنگڑی لولی توبہ ہوتی ہے جیسی ہماری توبہ ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. پہلے ادھر بد نظری کی, کوئی خاتون جا رہی ہے اس کو دیکھا استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر دوبارہ دیکھی, دوبارہ دیکھا توبہ 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 یار اب نہیں دیکھوں گا, پھر دوبارہ دیکھی توبہ توبہ, بس یہ چل رہا ہے توبہ. یہ بھی وہ لوگ جو ذرا نیک ہیں. ورنہ عام پبلک کی حالت یار ابھی دیکھ لو, جب نظر کمزور ہو جائے گی, دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, بڈھے ہو جائیں گے, جب بادام کھانے کے لیے دانت ہی نہیں رہیں گے تو بادام سے توبہ کر لیں گے, ہے بھائی. جب بادام کھانے کے لیے, منہ میں چبانے کے لیے منہ میں دانت رہے گا ہی نہیں, تو اس وقت توبہ کر لیں گے. عام پبلک کا تو یہ حساب کتاب ہے. جو بہت نیک ہیں وہ توبہ توبہ. وہ میں بتاتا ہوں نا ایک واقعہ. کچھ لوگ حج کر کے آئے, پہلے بڑے بدماش تھے, تو جب حج کر کے آئے تو ان کو خیال ہوا کہ یار اب تھوڑے دن تک تو کم از کم تمیز سے رہنا چاہیے نا. تو واپسی پہ بس میں آ رہے تھے, ایئرپورٹ پہ اترے ہوں گے, بس میں آ رہے تھے. تو ان کے جو امیر تھا انہوں نے کہا بھائی دیکھو, جیسے ہی کسی کو کوئی عورت نظر آئے, لڑکی نظر آئے, تو استغفار پڑھنا. کیا پڑھنا؟ استغفار. جس کو بھی نظر آئے وہ استغفار پڑھ لے بس. تو ایک طرف سے آواز آئی استغفر اللہ, تو باقی سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. ایک آواز آئی نا استغفر اللہ, باقی انہوں نے سب کہاں ہے بھائی کہاں. تو یہ حاجیوں کا حال ہوتا ہے. تو فضیل ابن عیاض نے کیا کیا, وہ باجا پھینکا. سب پہلے زمانے جب توبہ کرتے تھے نا باجا پھینک دیتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, اب بہت سے لوگ گانے باجے کو ہی دین سمجھ رہے ہیں, گٹار ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور بجاتے رہتے ہیں سارا دن, کہہ رہے ہیں ہم تو قوالیاں پڑھ رہے ہیں نبی کی شان میں. تو وہی یہ جو گٹار ہے اور یہ باجے ہیں, یہ آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دیں گے. سمجھ رہے ہو, گانے بجانے والا آدمی کا عبادت میں دل نہیں لگتا, چاہے وہ قوالیاں سنے. موسیقی سننے والے آدمی کا دل نہ تلاوت میں لگتا ہے اور نہ عبادت میں. یہ جتنے قوال ہیں, چاہے وہ نبی کی شان میں قوالیاں پڑھیں, ان کو کبھی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی قاری کی قرات سنتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ان کو تلاوت سننے میں مزہ نہیں آتا, ان کو تلاوت کرنے میں مزہ نہیں آتا, ان کو ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا. یہ موسیقی کے دھتی ہوتے ہیں, ان کو موسیقی چاہیے. تو وہ موسیقی کبھی نعت کی شکل میں ان کو مل جاتی ہے, کبھی قوالی کی جو نعتیں جو موسیقی والی آ رہی ہیں. تو یو ٹرن لیا انہوں نے, توبہ کر لی فضیل ابن عیاض نے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ جب توبہ تگڑی ہوتی ہے نا, تگڑی, تو پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میری جو ماضی کی زندگی خراب گزری ہے, ٹھیک ہے اللہ نے معاف تو کر دیا, مگر اس میں جو لوگوں سے پیچھے رہ گیا تو میں اس کی تلافی کروں گا, اب لوگوں سے آگے نکلوں گا. مثال کے طور پر دیکھو, ایک آدمی کو دولت کمانے کا موقع ملا, اس کے ساتھ کے دوست بھی تھے. اب اس نے 5-6 سال تک نہیں کمائی, بیٹھا رہا سست بن کے. اس کے دوستوں نے 5-6 سال میں کما کے کروڑ پتی بن گئے. اب یہ کشکول لے کے ان کے گھر پہ جاتا ہے,
اب اس کو خیال پیدا ہوگا نا، یار مجھے بھی موقع ملا تھا، جو چانس ان کو ملا، میں نے محنت نہیں کی، انہوں نے کر لی، اب میں بھی کماؤں گا. لیکن اب جب یہ کمائے گا، غربت تو دور ہو جائے گی، مگر ان سے آگے نکل سکتا ہے جو اس سے پہلے کمانے والے ہیں؟ نہیں آ رہی میرے خیال بات. بھائی یہ آج کمانا شروع کرے گا، وہ پہلے سے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے غربت ختم ہو جائے گی، مگر اب ان سے تو ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا. تو اگر یہ مخلص ہوگا نا دولت کمانے میں، اب یہ کہے گا میں ان سے ڈبل محنت کروں گا کہ 5 سال جو میں نے سستی میں گزارے اس کی بھی تلافی ہوگی. اور اگر واقعی پیسہ کمانے میں یہ سچا ہوگا، مخلص ہوگا، تو اسی طرح یاد رکھو کہ جو جنت کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کا عاشق ہوتا ہے، اگر وہ دیر سے توبہ کرے، اس کو پتا ہے کہ توبہ تو قبول ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن آپ پیچھے تو رہ گئے نا. جو آدمی ابتدائی جوانی سے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، اور جو 40 سال کی عمر میں آ رہا ہے، دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو 50 سال میں آ رہا ہے، جو 60 سال میں آ رہا ہے، توبہ تو 99 سال میں بھی قبول ہے، مگر جو 99 سال میں آ رہا ہے وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے 99 سال اللہ کی عبادت کی ہو اور گناہوں سے بچاؤ. تو یہ حسرت تو ہوگی نا. اور یہ صحابہ میں بھی فرق تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار تھا، کیسا سادہ دربار ہوتا تھا ان کا. ان سے ملاقات کے لیے حضرت ابو سفیان آئے، اور ایک اور صحابی تھے غالباً جہم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، جہم ابن صفوان نام تھا یا کیا تھا. تو یہ بھی سردار تھے اپنی قوم کے. یہ 2 سردار آئے ملنے کے لیے، اور ایک تیسرے بلال حبشی. حضرت بلال غلام رہے ہیں، اور ایک غلام قوم سے آپ کا تعلق رہا ہے، ساری زندگی ظاہر ہے بیچارے غلامی میں گزری، پھر غلامی سے جب آزاد ہوئے تو بھی انہوں نے ملازمت کی، نوکری کی، غربت میں وقت گزارا. اور یہ جو حضرت ابو سفیان تھے، اور جہم ابن صفوان نام تھا، یا مجھے پورا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، بہت پہلے یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا. تو یہ دونوں صحابی تھے سردار عرب کے، قریش کے، لیکن یہ دونوں بہت بعد میں ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں. اور بلال حبشی ہجرت سے پہلے ایمان لائے ہیں، جب ایمان لانا بڑا مشکل تھا، گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا. فتح مکہ کے بعد تو ایمان لانا آسان ہو گیا نا، ایمان والوں کو عزت دے دی اللہ نے. اب تو جو کافر ہے اس کی عزت نہیں تھی، ایمان والوں کی عزت تھی. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، ابو سفیان بھی، اور تیسرے صحابی بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ خادم نے آ کے بتایا کہ 3 آدمی ملنے کے لیے آئے، یہ اور یہ. حضرت عمر نے سب سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا. سب سے پہلے کس کو بلایا؟ تو حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے. ہم عرب کے، قریش کے اونچے لوگ ہیں، اور بلال غلام ہیں، وہ پہلے چلے گئے، ہم بعد میں، کیسا زمانہ. تو ان دوسرے صحابی نے حضرت سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اور جب اسلام کو اللہ نے عزت دی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ساتھی بنے. اور بھی بہت ساری باتیں کی انہوں نے. تو کہا کہ اب یہ مت سوچو، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ ہیں اصل سمجھنے کے. اب یہ دیکھو کہ دنیا میں اللہ نے بلال کو یہ ہم پہ عزت دے دی ہے، آخرت میں بھی ہوگی یہ، اور آخرت کی عزت دنیا سے بہت زیادہ ہے. اب اس کی فکر کرو کہ ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی مخالفت کی اور اس وقت نبی کا ساتھ نہیں دیا، اب اس جرم کی اور اس غلطی کی تلافی کی کوشش کرو تاکہ قیامت میں اتنا فرق نہ ہو ہمارے اور بلال کے درمیان. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ دنیا میں یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی تو آخرت میں کیسے ہوگی؟ لہٰذا اب کچھ ایسا کرو، اسلام کے لیے ایسا کرو کہ جو ہم سے ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی کیا ہو جائے؟ تلافی. دیکھو اتنے سے واقعے سے سبق حاصل ہو گیا نا ان کو. جس کا دل زندہ ہوتا ہے، ضمیر مردہ نہیں ہوتا، وہ دنیا کے واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے. وہ دنیا کی گرمی سے جہنم کی گرمی کا سوچتا ہے. وہ دنیا کی ذلت کے بارے میں دیکھتا ہے کہ یار یہ اس میں میرا منہ سیاہ ہو گیا، آخرت میں کیا ہوگا جب اللہ سارے گناہ کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو سفیان سے کہا کہ چھوڑو مدینہ کو،
اور اسلامی سرحدوں پہ جو جہاد ہو رہا ہے، مسلمان فوجیں جو پوری دنیا میں غیر مسلم اسلام دشمن قوتوں سے جنگ میں مشغول ہیں، اب ساری زندگی اللہ کی راہ میں لڑ کے گزارو. نہیں آ رہی بات. اب بھی قربانی دینے کا موقع ہے، اللہ کی راہ میں نکلو اور جہاد کرو، لڑو، قربانیاں دو. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دوسرے صحابی، وہ دونوں شام کی سرحدوں کی طرف نکل گئے. پھر ایسی لڑائیاں لڑی حضرت ابو سفیان نے. یہ بعض لوگ حضرت ابو سفیان پہ بڑا کیچڑ اچھالتے ہیں، رافضی لوگ ایسے طنز کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، کہتے ہیں یہ تو حضرت معاویہ کے والد ہیں نا حضرت ابو سفیان، تو جن کو معاذ اللہ حضرت معاویہ سے چڑھے ان کو معاذ اللہ حضرت ابو سفیان سے بھی چڑھے. کہتے ہیں یہ تو دیر سے ایمان لائے تھے، یہ تو نبی کی مخالفت. بھائی ایمان لے آئے تو نبی نے ان کا ایمان قبول کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ اور پھر انہوں نے توبہ کیسی کی ہے، پھر نکل گئے سرحدوں پر. پھر ایسی جنگوں میں حضرت ابو سفیان نے کارنامے کیے ہیں. ایک جگہ لڑائی تھی، حضرت ابو سفیان اپنی بیوی کو بھی لے گئے. کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ اتنی سخت لڑائی تھی، رومیوں نے حملہ کیا تھا، ڈر یہ تھا کہ ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے. حضرت ابو سفیان کو کیا ڈر تھا؟ اس جنگ میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، اور یہ بھی بڑے بڑے صحابہ تھے. رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحابہ کو ڈر تھا کہ اس میں اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. تو اپنی گھروں کی عورتوں کو، بیویوں کو لے گئے، پہاڑ پہ پیچھے کھڑا کر دیا کہ ہم جب پیچھے بھاگے نا تو ہمیں تانے دینا. نہیں آ رہی بات. عورت کا تانا سن کے مرد کو کیا ہوگا؟ غیرت جاگے گی اندر ہمارے کہ یار ہماری بیویاں نہیں چھوڑیں گی ہمیں گھروں میں. وہ بیویاں بھی کیسی تھی یار، دیکھو ہم اپنی بیویوں کو لے جاتے، واپس بھاگتے ہوئے کہتے آجو آجو، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہیں جاؤ بھائی، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہیں جاؤ، ہمیں بیوہ کرانے کا شوق ہے. ایسا ہی ہوتا نا. تو یہ بیویاں نہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بیگم ہمیں روک لو، ہمیں جانے ہی نہیں. تبلیغ میں نہیں جانے دیتی، جہاد میں کہاں سے جانے دیں گی. آج کل خواتین بیچاری جو ہے نا، وہ سبھی ایک جیسے. میں خواتین کی برائی نہیں کر رہا، مرد میں بھی جذبہ ختم، عورتوں میں بھی جذبہ ختم. تو وہ صحابیات تھیں. تو حضرت ابو سفیان اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو لے گئے. بڑی شاعرہ تھیں، عرب کی عورتیں شاعری بہت کرتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شاعرہ تھیں. تو عرب کی عورتوں میں شاعری بہت تھی، عرب کے مردوں میں شاعری بہت تھی. ایسی شاعر عورتیں گزری ہیں، جب ہم ان کا کلام پڑھتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیسے جاہل تھے، مگر شاعری میں کیسی ان کو عبور حاصل تھا. تو یہ لے گئے تو وہی ہوا، پاؤں اکھڑ گئے. جب پیچھے بھاگنے لگے ہیں تو ان عورتوں نے تانے دینا شروع کی. حضرت ہندہ نے شاعری کرنا شروع کی اور کہا کہ ابو سفیان گھر کے بستر، یہ حیا کے خلاف ہے تھوڑا یہ شعر، مگر میں بتا دیتا ہوں اس کا مفہوم، کہ ابو سفیان جب گھر میں بستر پہ ہوتے ہو تو وہاں تو مرد بنے ہوتے ہو، وہاں تو بتاتے ہو کہ مرد ہوں. میدان جنگ میں مرد بن کے دکھاؤ نا. مرد اصل میں وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے. کتنا بڑا تانا ہے. اگر حضرت ابو سفیان بھاگ کے آ جاتے اس جنگ میں اور بیوی نے یہ تانا بھی دیا ہوتا کہ بستر پہ تو مرد ہوتے ہو اور یہاں کیا ہو، تو دوبارہ بستر پہ جا سکتے تھے پھر کبھی؟ ہے بھائی، بیگم کے پاس پھر آتے بستر پہ، بیگم کہتی میں نے کہا تھا نا. تو اتنا بڑا تانا، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی واپس جاؤں گا، مر جاؤں گا. بیوی سے یہ تانا برداشت نہیں ہے، گھر کس منہ سے جاؤں گا بھائی. کیسے تانے دیے ان کی عورتوں نے. وہ واپس صحابہ نے پلٹا کھایا اور ایسا حملہ کیا کہ جنگ رومیوں کو مار کے بھگا دیا. کیونکہ جب انسان عزم کر لے کہ بھائی کٹ جائیں گے مر جائیں گے، ہٹنا ہی نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے کہا یار گھر کیسے جائیں گے، بیوی بھی یہی ہے، کیا منہ دکھائیں گے اس کو. کوئی بات نہیں، شہید ہو جاؤ، بیوہ کر دو اس کو، ایسے نہیں جاؤ واپس. تو وہی ہوا. تو یہ حضرت ابو سفیان کی قربانیاں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، یار اللہ نے بلال کو دنیا میں تو فضیلت دے دی، ہم سرداروں پہ آخرت میں بھی ہوگی، تو کچھ تو کرو نا، کچھ تو کرو اللہ کے لیے. تو یہ ہوتی ہے تگڑی توبہ، کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اب کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ ان کی تلافی ہو جائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں صحابی جو ہے نا حضرت سعد شریک نہیں ہو سکے. اب غزوہ بدر میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی. تو غزوہ احد کا جب موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اگر تو نے مجھے دوبارہ جہاد میں شرکت کا موقع دیا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اے اللہ تو دیکھے گا میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. یہ ایک جذبہ تھا، یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا. اور ایک روایت میں لَيُرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اللہ دکھائے گا انشاءاللہ میں کیا کرتا ہوں.
کیونکہ ان کو یہ افسوس تھا کہ میں بدر میں شریک نہیں ہوا, بدری صحابہ میں میرا نام نہیں آیا. وہ اتنا جو اس میں شریک تھے وہ تو ہم سے آگے نکل گئے, اب میں کیا کروں. تو وہ یہ نہیں, وہ یہ سوچ سکتے تھے چلو میں احد میں شریک ہو جاؤں گا. ان کو خیال یہ تھا جیسے میں احد میں شریک ہوں گا تو بدر والے بھی تو احد میں شریک ہوں گے نا, تو وہ تو آگے نکل گئے بھائی ہم سے. وہ دو جنگوں میں شریک ہو گئے اور میں ایک میں. تو انہوں نے کہا میں ایک میں شریک ہو رہا ہوں, لیکن یہ ایک ایسی لڑوں گا کہ وہ دو کے برابر ہو جائے گی, ایسی لڑوں گا. نتیجہ کیا نکلا ہے, احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو. جب شکست ہوئی تو اب یقین ہو گیا کہ جو اس کافروں کے مجمع میں جائے گا اس کی موت یقینی. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, کھجوریں کھاتے ہوئے پھینک دی اور کہا کہ میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ میں وہ اللہ کو وہ کر کے دکھاؤں گا کہ اللہ بھی دیکھے گا. اور جا کے تلوار لے کر دشمن کے مجمع میں گھسے ہیں, اتنا لڑے ہیں بہادری سے, اور اتنی تلواروں کی چوٹیں کھائی ہیں, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ حال کر دیا دشمن نے ان کو قتل کر کر کے, تلواریں چلا کے, کہ ان کو پہچاننا ممکن نہیں تھا. چہرہ مسخ ہو گیا ان کا. ان کی بہن نے انگلیوں کے پورے سے پہچانا ہے ان کو. کس سے پہچانا ہے؟ انگوٹھے سے. جیسے شکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو کس سے, اور کہتے ہیں 90 سے زیادہ زخم تھے تلوار کے. اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, مومنین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ سے کوئی عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں. فمنہم من قضا نحبہ, فرمایا ان میں کچھ لوگوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے. ومنہم من ینتظر, اور کچھ ایسے ہیں جو بھی انتظار میں بیٹھے ہیں. اس میں اللہ نے بتا دی اور بھی کچھ صحابہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ اللہ بدر میں شریک نہیں ہوئے, ہمیں موقع دے, ہم کر کے دکھائیں گے قربانی. تو اللہ فرماتے ہیں کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی کریں گے پوری, اور کچھ اپنی نظر پوری کر چکے ہیں. تو فضیل ابن عیاض نے جو توبہ کی وہ کیسی تھی, یو ٹرن لے لیا, اور یو ٹرن بھی لیا, اور یہ بھی کہ بھئی ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں نا ان کی بھی تلافی کروں گا. تو اب تلافی کیسے ہوگی, بیت اللہ میں جا کے اللہ کی عبادت شروع کر دی. اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کا لقب پڑ گیا, نام سے لوگ نہیں جانتے ان کو, عابد الحرمین. کوئی کہتا ہے نا بھئی کہاں ہے, بھئی وہ حرمین میں جو بندہ ہے نا عبادت کرتا ہے وہ. آج لوگ حرمین جاتے ہیں, عبادت کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں. ایک آدھ دفعہ طواف کر لیں گے تھوڑا سا یوں گھوم کے. میں بھی نالائق ہوں, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی تعریفیں کر رہا ہوں کہ میں نہیں کرتا, ہم سب ایک جیسے ہی ہیں بھائی. حرم میں جا کے عبادت نہیں ہوتی, وہاں شاپنگوں میں بس ہر وقت خریداری کرتے رہو, خریداری کریں جائز ہے, حرم میں خریداری کی ممانعت نہیں ہے, لیکن ایک ٹائم رکھے نا اس کا. آپ یہاں آئے ہو بھائی عبادت کرنے کے لیے آئے ہو, لیکن عبادت میں دل لگے گا تو کرے گا نا, دل ہی نہیں لگتا. ایسے دل ہمارے خشک ہو گئے ہیں کہ وہاں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بھی نماز میں دل نہیں لگتا. یہ تو دل کی سختی ہے بھائی, اس کو تو ختم کرنا چاہیے. تو اور یہ ختم پتہ کیسے ہوتی, جس کام کا دل نہیں چاہ رہا ہو نا اس کو کرنا شروع کر دو تو دل چاہنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ والی تو اصل خاندانی توبہ ہے, تگڑی توبہ, یہ ہونی چاہیے. لیکن علماء ہر ایک کو اس کا مشورہ نہیں دیتے کہ یہ ہر آدمی افورڈ, بولو بھائی, نہیں کر پا. ایک دم آتے ہیں نا تو پھر 2-4 دن کے بعد جب تانے لگتے ہیں لوگوں کے, منگیتر بھی بھاگ گئی, وہ ایزی لوڈ بھی ختم ہو گیا, نہ وہ فون آ رہے ہیں, نہ وہ اماں سے بھی تانے, ابے کیا بن گیا, آفس میں بھی تانے. تو 4-5 دن چلتا ہے, اس کے بعد پھر پہلے سے بھی زیادہ بدماش بنتا ہے. پہلے 500 کا بیلنس ڈالتا تھا, اب 1000 کا بیلنس ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے علماء, کیونکہ مصلح بھی ہوتے ہیں علماء, اس لیے کہتے ہیں بھائی یکدم نہیں آ سکتے, تھوڑا تھوڑا کر کے آ جاؤ. داڑھی رکھی نہیں جا رہی تو چلو پہلے نماز پہ آ جاؤ, 5 ٹائم نماز پڑھ لو. کیا خیال ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کی جا رہی تو چلو پہلے نماز میں کر لو, پھر تھوڑا محلے میں جا کے شروع کر دو, آفس میں سب سے آخر میں آہستہ 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 آہستہ, پھر آفس میں بھی شروع کر دینا. کیا خیال ہے, تو آہستہ آہستہ آ جاؤ. جیسے وہ بتائے نا کہ گاڑی سے باہر نکلتے پہلے ایک ٹانگ نکالو, ٹھیک ہے, پھر منہ نکال کے باہر جھانکو, ایسے آہستہ آہستہ آ جاؤ. تو آج تو جاؤ نا. تو اس پہ بھی اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی طرف ایک بالش آتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آتے ہیں, جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ چل کے آتے ہیں, جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. تو ایک دفعہ رخ چینج کر لو گے تو کچھ کام آپ کرو گے,
اور باقی کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. لیکن پہل آپ کو کرنی پڑے گی. حدیث میں یہ نہیں آتا کہ اللہ دوڑ کے آتا ہے تو بندہ چل کے آتا ہے. نہ حدیث میں آتا ہے بندہ چل کے آئے گا اللہ کی طرف تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے. پہل کس کو کرنی ہے؟ بندے کو کرنی ہے. کیونکہ اللہ نے ہی پہل کر لی تو پھر ہماری آزمائش نہیں ہے نا. کچھ ہم کریں گے اور زیادہ پھر کون کرے گا؟ یہ نہیں کہ کچھ ہم کریں گے تو کچھ اللہ کرے گا. نہیں, اللہ کہہ رہے کچھ تم کرو بہت زیادہ میں کر لوں گا. تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی. تو توبہ کیے بغیر, گناہوں سے بچے بغیر غفور الرحیم اور اللہ کی رحمت اور جنت, یہ باتیں سوچنا حماقت ہے. کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ کریں. اب دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. وہ واقعہ رہ جائے گا قبر والا, وہ میں بھی سناتا ہوں. شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی نا. شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو قوم کہتی کوئی بات نہیں, اللہ غفور رحیم ہے, کوئی بات نہیں, جس کسٹمر کو ہم ٹھگ رہے ہیں یہ بھی تو ہمیں ٹھگتا ہے. پوری قوم ہی ایسی تھی نا, یہ بھی ٹھگتا تھا. جب وہ دکاندار بنے گا تو وہ ٹھگے گا. لیکن اللہ کو کتنا غصہ آیا اس قوم پر, کیسا تباہ کر دیا اس قوم. تو اللہ کو گناہوں پہ بڑا غضب آتا ہے. اس لیے بھائی گناہ کو ہلکا مت سمجھو. اگر گناہ ہو رہا ہے تو جلد سے جلد توبہ کرنے کی کوشش کرو. ہاں, صغیرہ گناہ کے بارے میں اللہ کی رحمت وسیع. چھوٹے موٹی خطائیں ہر آدمی سے, حلیم کو حلیم ہی کہہ دیا, ٹھیک ہے نا. ویسے تو یہ گناہ نہیں ہے لیکن لوگ ان چیزوں میں بہت پڑے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر سے میں نے پتہ نہیں وہ ایک بیر اٹھا کے کھا لیا تھا ریڑی والے سے. تو وہ شیخ عبد القادر گیلانی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ انہوں نے ایک سیب کھا لیا تھا. عراق بغداد سے چل کے آ رہا تھا تو ہندوستان سے پتہ نہیں سفر کر کے کہاں گئے, وہ ہندوستان سے پتہ نہیں کون سے ملک سے سفر کر کے بغداد پہنچے سیب واپس کرنے کے لیے. اتنی وہ ٹھیک ہے ان کا واقعہ پتہ نہیں سچا ہے غلط ہے, اگر ہے بھی تو وہ ان بزرگ کے پہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر ایسا کر لیا تو بغداد جانے کی ضرورت, بولو بھائی یہ سیب ہے وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. یہاں لوگ کیا قومی خزانے لوٹ رہے ہیں, پاناما کیس بن رہے ہیں. نہیں کھائیں سیب, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چوری کا سیب کھائیں, سیب تو چوری کا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نہر سے سیب اٹھا کے کھا لیا تو بھائی اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ اللہ آپ کو اس سیب کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیں گے. ایسا نہیں ہے. اول تو نہر میں جو سیب جا رہا ہے وہ تو ویسے ہی حلال ہے نا, وہ تو درخت سے ٹوٹ گیا نا, وہ تو مالک کا ہے ہی نہیں. وہ مالک کو اگر پتا چلے گا کہ ایک بندے نے کھا لیا تو کہے گا اچھا ہے ضائع ہونے سے بچ گیا. کیا خیال ہے؟ فقہا کہتے ہیں جو درختوں سے پھل گر جاتے ہیں اور مالک کی طرف سے اعتراض نہ ہو تو وہ کھا سکتے ہیں, ان میں کوئی حرج نہیں. ہمارے پڑوس میں ایک آم تھا تو ہمارے پڑوسی دوسرے کھایا کرتے تھے وہ, ٹھیک ہے نا. آم کا درخت تھا تو میں نہیں کھاتا تھا لیکن ہمارے دوسرے پڑوسی کھایا کرتے تھے. تو کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ, اس میں قرآن نے جیسے بیان کیا, میرے مستقل اس موضوع پر بیانات ہیں کہ کبائر کون کون سے ہیں, وہ آپ سن لیجئے گا. تو میں وہ قبر کا قصہ سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کبیرہ گناہ کی بنیاد پر, مگر اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا. فرمایا ان میں سے ایک وہ تھے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے, اور دوسرے وہ تھا جو چغلیاں لگایا کرتے تھے. لڑائی ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, اس کی بات اس کے منہ پہ, اس کی بات. اب بعض دفعہ انسان اپنے راز کی بات کسی کو بتاتا ہے, یار وہ فلاں بندہ ایسا ہے, آپ نے فلاں کو جا کے بتا دی وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. پھر اس نے 2-3 گالیاں نکالی, آپ نے اس کو بتایا تمہیں ایسی ایسی گالیاں دے رہا تھا. وہ ہوتا ہے نا ایسے, ہر محلے میں ہوتے ہیں, گھروں میں ہوتے ہیں. نندیں لڑواتی ہیں میاں بیوی کو, بھابھی, نند کا الٹ کیا ہوتا ہے, بھابھی ہوتا ہے. نند لڑواتی ہیں بھابھی کو اور اپنے بھائی کو بھابھی سے لڑوا دیتی ہیں, وہ اس کی ادھر لگائی. میاں بیوی کو لڑوانا تو بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کے بندو. تو شیطان اس پر عمل پہ اتنا خوش ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کسی عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کو لڑوا کے آئے. ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, خام میں ان کو رہنے دو, چلو ایک غلط ہے تو غلط ہی, جب خوشی سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو لڑوانے کی. ایک آدمی آیا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میرے گھر میں ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ میری بیوی گھر میں صفائی ستھرائی کرتی نہیں ہے, گھر گندا رکھتی ہے. تو ایک خاتون آئی, وہ کہنے لگی مجھے فون کر کے, آپ کی بیوی نے تو گھر کو کباڑ بنایا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں اس دن سے مجھے اپنی بیوی کی نفرت دل میں پیدا ہوئی. تو میں نے کہا کباڑ بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا ہوا ہے, جب آپ اس کباڑ پہ ہی خوش ہو اپنی بیوی کے ساتھ تو کسی تیسرے کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے آگے. کتنی غلط بات ہے. کسی کے گھر میں جا کے اس میں عیب دیکھو, اور اس کی بیوی کی برائی شوہر کو, اور شوہر کی برائی. اب بعض شوہر ہوتے ہیں باہر آنکھ میں ٹکا کر رہے ہوتے ہیں,
آج کل تو مارکیٹ میں اسی قسم کے شوہر آ رہے ہیں, زیادہ تر باہر آنکھ مٹکا کر رہے ہیں. اب کسی نے دیکھ لیا, بیوی کو جا کے بتا دیا کہ تمہارے میاں کی تو یہ حرکتیں ہیں. بھائی غلط حرکتیں ہیں تو میاں کو بتاؤ نا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو آنکھ مٹکا. یار آنکھ مٹکا تو سمجھتے ہیں نا, کرتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں ہوں گے؟ معذرت کے ساتھ آپ لوگ نہیں کرتے, لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے نا. تو اب بیوی کو جا کے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کے دل میں شوہر کی برائی آئے گی. بھائی اس کو تو یہ بتاؤ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے, تاکہ اس کے دل میں محبت ہو. اگر وہ غلط ہے, طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایسا اچھا شوہر مل جائے گا؟ ابھی تو آنکھ مٹکے والا ملا ہے, ابھی دوسرا وہ اس سے بھی بڑی فلم ہوگا, وہ پتہ نہیں کیا نکلے, اور گھر بچے رل جائیں گے, بڑی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو چغلیاں لگا کے دوستوں میں لڑائیاں پیدا کروانا, امام مسجد کو مقتدیوں سے بدگمان کرنا, مقتدیوں کو امام سے بدگمان کرنا, کمیٹی کو انتظامیہ کو امام سے, امام کو انتظامیہ سے. ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہا ہے ایک دوسرے کو. محبت کی باتیں کم ہو رہی ہیں, لڑائی کی باتیں, بھائی بھائی کو لڑوایا جا رہا ہے, بہن بہن کو لڑوایا جا رہا ہے, سب پتہ نہیں ہم بچے ہوئے کیسے. اسی طرح یاد رکھو, حکومت کو عوام سے لڑوانا, عوام کو حکومت سے لڑوانا, یہ بھی غلط ہے. یہ بات یاد رکھو, اس وقت اسلامی ملکوں میں جتنے بھی حکمران ہیں, کرپٹ بھی کیوں نہ ہو, لیکن ان کرپٹ حکمرانوں کا بھی رہنا نہ رہنے سے بہرحال بہتر ہے. ابھی میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا, اتنے اس کو کروڑوں روپے کے تحفے دے دیے. میں کہتا ہوں غلط کیا. سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کی غلامی میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے یہ لوگ, واقعی غلط کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایہ دے دیے, اور پھر اس کی تعریفیں اور پتہ نہیں کیا ان کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر سعودی عرب میں وہاں حکمرانوں کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہوگا, اس کا نقصان ہوگا. سعودی عرب ٹوٹ جائے گا, یہاں روافض کا قبضہ ہو جائے گا, حرمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, بڑے خطرات ہیں. تو بھائی ٹوٹنے نہ دو کسی چیز کو, بھائی جیسے تیسے ہیں, بس زبان کی حد تک اعتراض, بھائی سعودیہ کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال رہنے دو. کیونکہ ابھی وہاں اگر جمہوریت آئے گی تو لائے گا کون, اور کس کی مرضی کا آدمی آئے گا؟ افغانستان میں جمہوریت ہے, نام کی ہے, بیٹھے ہوئے کس کے چمچے ہیں؟ امریکہ کے چمچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور افغانستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کھائے جا رہے ہیں افغانستان سے, پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال رہے ہیں. لیبیا میں قذافی کو اتروا دیا یہ کہہ کے کہ ظالم میں تھا, وہ ظالم میں مانتا ہوں, لیکن جیسا بھی تھا بہرحال اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا. اس کی حکومت گئی ہے, لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا. سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ اسلام. عراق میں صدام حسین جیسا مرضی تھا, عیاش تھا, ظالم تھا, جو مرضی تھا, لیکن اس کو ہٹا کے ہمیں کیا ملا؟ کیا خلافت قائم ہو گئی وہاں پہ؟ بولو بھائی. سارے وسائل کس کے قبضے میں؟ اسلام دشمنوں کے قبضے میں. وہ تیل کے کنویں بھر بھر کے لے رہے ہیں, اتنا انہوں نے تیل جمع کر لیا, موجہ ہی موجہ, اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی جو تو حکمرانوں کے خلاف عوام کو ایسا کر دینا کہ وہ تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ہاں زبان سے جہاد ضروری ہے, ان کی غلط پالیسیوں پہ ان کو ٹوکنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, یہ تو ضروری ہے, کیونکہ یہ ورنہ یہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن ان کے خلاف اگر لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری رہی صحیح قوت بھی ختم ہو جائے گی. تو نہ لڑو, محبت میں پیدا کرو گھروں میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کبیرہ گناہ کی وجہ سے. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلیاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری, فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما, شاید ان پر عذاب کم ہو جائے گا. تو اب یہاں ایک بات ہے, یہ یاد رکھو, قبروں پہ ہری شاخیں لگانا جائز نہیں ہے. یہ نبی کی خصوصیت تھی, کیونکہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پہ درخت لگایا ہو یا شاخ لگائی ہو. تو یہ غلط ہے, لوگ قبروں پہ درخت لگا دیتے ہیں. درخت لگائیں گلی محلے میں جہاں پبلک ہوتی ہے. مردے پبلک کے حکم سے خارج ہو گئے ہیں. آپ کہیں گے وہاں بھی تو بہت زیادہ پبلک ہے, لیکن ان بیچاروں کو درختوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے, تو جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں, تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ مل, سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں, سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ جا کے دیکھو یہ اتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مردہ تو قبر کے اندر ہے نا, اس کو تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دو بیچارہ, اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی.
اس کا بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی، جو وہاں پر جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی نحوست شاید مردوں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو. تو اس لیے درخت لگاؤ. زندوں کو ضرورت ہے بھائی درختوں کی، مردوں کو درختوں کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. زندہ کو ضرورت ہے درخت کی، تاکہ وہ تھوڑے دن اور زندہ رہ سکے وہ بیچارہ. تو دوسرا انہوں نے کیا، پیشاب کی چھینٹوں نہیں بچتے تھے. یہاں میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتا دوں، وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں. اب وہمی یہ حدیث سن کے پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں یار، چھینٹنا پڑ جائے. تو حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے. فقہا سے، فقہا کہتے ہیں پیشاب کی جو بہت باریک باریک چھینٹیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں. یہاں وہ چھینٹیں مراد ہیں جو بالکل موٹی موٹی چھینٹیں ہوں. اور چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بچا نہیں کرتے تھے، تو جب بار بار چھینٹیں پڑتی ہیں بار بار، تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر نماز نہیں ہوتی. پھر نماز نہیں ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا. باقی بہت باریک باریک اگر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں، ان میں نہ پڑا کریں. حضرت زین العابدین جو تھے نا، مشہور امام گزرے حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے، وہ کیا کرتے تھے جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی. ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے ہوتا ہے. اس میں یہ پیشاب بھی داخل ہے. خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاب کا خیال نہیں کرتی، بچوں نے گدوں میں پیشاب کر دیا، کارپٹ پہ پیشاب کر دیا، خواتین اس کو صاف نہیں کرتی. جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے، اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا، کچھ آپ بھی کر لیں. پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن بیچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ. تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیڈ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں. نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا 2-3 دفعہ یہ عمل کریں تو وہ گدا پاک ہو جائے گا. اب اس سے خواتین کہتی ہیں تو گیلا ہو جائے گا، تو وہ تو ہو گیا نا پیشاب سے گیلا. کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدا اٹھا کے لے جاؤ اس کو ڈرائی کلینر کو دو. جہاں پیشاب لگا ہوا ہے نیچے ایک ٹب رکھا، گدے کے بیڈ کے نیچے ٹب رکھا، اوپر جگ ڈالا پانی سے، جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز ہو، 2-3 دفعہ اس کو ایسے کیا تو وہ جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا. کارپٹ پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، کارپٹ کو نیچے سے آپ لے جائیں، کوئی ٹب رکھ دیں کارپٹ کے نیچے، اوپر اس کے پانی ڈالیں، تو وہ پانی جب نیچے بہنا شروع ہو جائے گا تو کارپٹ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ پلاسٹک پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، پلاسٹک ہے اس پہ اگر پیشاب کر دیا ہے تو اب اس میں نیچے گدا وہ نہیں رکھ سکتے ٹب. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھا لیں، اسے اس پیشاب پہ خشک کریں، پھر اس پوچھے کو پانی سے دھو کے نچوڑیں، پھر دوبارہ اس پیشاب پہ 3 دفعہ یہ عمل کریں گے تو پلاسٹک کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور اگر سیمنٹ کا فرش ہے اس پہ پیشاب ہو گیا تو جب تک گیلا ہے ناپاک ہے، جب وہ سوکھ جائے گا تو خود بخود بول لو بھائی پاک ہو جائے گا. کیونکہ سیمنٹ میں چونا ہوتا ہے، وہ جراثیم کو خود بخود ختم کر دیتا ہے. پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو دھو لیں. نظافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی قیامت نہیں آئے گی. اگر فرش پہ پیشاب کر دیا ہے تو اس کو بھی، کیونکہ جب تک گیلا ہوگا اس وقت تک تو ناپاک ہوگا نا وہ، تو دھو لیں اس کو اسی وقت. تو تھوڑا سا کام کر لینے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، بچے بھی پاک صاف رہتے ہیں، اور عذاب قبر سے بھی حفاظت ہوتی ہے. سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا وہ حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے کہ وہ جب انہوں نے یہ عذاب قبر کی حدیثیں سنی تو پھر انہوں نے ایک شیشے کا گلاس رکھ لیا، بوتل، کہ اس میں پیشاب کروں گا تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں. چند دن یہ عمل کیا، پھر ان کو خیال آیا کہ ما فعل هذا من هو خیر منی، جو مجھ سے بہتر تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اتنی احتیاط نہیں کی ہے. یعنی وہ تو گلاس میں یا بوتل میں پیشاب نہیں کرتے تھے، تو میں کیوں پھر اتنی زیادہ احتیاط کروں. تو اس لیے یہ مطلب نہیں کہ آپ وہمی بن جائیں اور بار بار ٹارچ سے چھینٹیں چیک کرنا شروع کر دیں. وہمی کیا کرتا ہے، ایک صاحب کا فون آیا، میں صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار نا ایسے لائٹ کے سامنے رکھ کے چیک کرتا ہوں. صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار، کوئی نشان تو نہیں لگا ہوا، کوئی گندگی نکلی ہو کوئی. میں نے کہا کہ یار صبح صبح قرآن کا مطالعہ کیا کرو، مناجات مقبولہ پڑھ لیا کرو. شلوار کا مطالعہ کرنا یہ اچھا کام نہیں. کیا خیال ہے؟ صبح صبح اٹھ کے شلوار اسٹڈی ہو رہی ہے تو باقاعدہ اسٹڈی ہوئی نا، شلوار پڑھی جا رہی ہے باقاعدہ. شلوار میں PhD ہو جائے گی 1 سال کے بعد، اتنا ماہر ہو جائے گا.
تو چھوڑ دو یہ کیا گندی حرکتیں. اگر نجاست نظر آ رہی ہے دھو دو, نہیں آ رہی تو بس نماز پڑھو جا کے, اٹھ کے جو دیکھنا شروع کر دینا, کوئی لگا تو نہیں ہے. اتنا نہیں بنایا شریعت نے مکلف, یہ وہمی اور پاگل ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو تھوڑا سا احتیاط کر لو, بس یہ ضروری. تو بات میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو وہو العزیز الغفور, اللہ زبردست غالب ہے اور اللہ خوب مغفرت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبیرہ گناہوں میں داڑھی کاٹنا بھی ہے, لیکن علماء اس کو زیادہ اس لیے نہیں بتاتے کہ بہت سے لوگ کاٹ رہے ہیں, لیکن ہے بہرحال کبیرہ گناہ. تو ہمت کر کے رکھنا شروع کر دیں, سمجھ رہے ہو. اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ تو کیا ہے؟ نماز کا قضا کر دینا. اور حقوق العباد میں سب سے بڑا کبیرہ قتل کرنا انسان کو, اور والدین کو ستانا. یہ اکبر الکبائر ہیں, یعنی کبیرہ میں بھی جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں. تو ہمیں ہماری ذمہ داری ہے ہم گناہوں سے توبہ کریں اور فرائض اور واجبات کو آسان طریقے سے پورا کریں. یہ پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. پھر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ سے توبہ کر لیں, پھر دوبارہ کوتاہی ہو جائے پھر توبہ کر لیں, پھر کوتاہی ہو جائے پھر توبہ کر لیں. یہ طریقہ رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں. نہیں تو پھر خوشخبریاں نہیں ہیں. یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں جن کو ہم خوشخبریاں سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کی میں ایک بات آپ سے کر رہا تھا. دیکھو عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. کل پیر کا دن ہے نا, پیر کا, تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. ایک بات آپ سے عرض کروں میں, جتنا اپنے آپ کو مجاہدوں کا عادی بناؤ گے نا اتنی ہی خوش و خرم زندگی گزرے گی. یہ بات خوب یاد رکھو, خوش و خرم زندگی عیش و عشرت میں نہیں ہے. آپ کی ہر خواہش اگر پوری ہوگی نا آپ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے. آج دنیا میں جو ڈپریشن کی بیماری پھیل رہی ہے نا, اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, وہ زیادہ تر اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. لوگوں کی اس زمانے میں جتنی خواہشات پوری ہو رہی ہیں پہلے کبھی بھی نہیں ہوتی تھیں. پہلے تو گرمی ہوتی تھی تو پنکھا نہیں تھا, اب ایئر کنڈیشن ہے. پہلے جانا ہے تو کنوینس نہیں ہے, پیدل ہی جا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ صفائی کا انتظام نہیں ہوتا تھا پہلے, کپڑے خود دھونے پڑتے تھے, واشنگ مشین نہیں تھی. کھانے کے 2-4 مخصوص چیزیں تھیں, اتنی ڈشیں جو ہوٹلوں میں جا کے ہمیں 25 قسم کی ڈشیں نظر آتی ہیں, یہ سب نہیں تھا. لیکن خودکشیاں بولو بھائی نہیں ہوتی تھی, خودکشیاں نہیں ہوتی تھی. تو یاد رکھو انسان جب اپنی منمانی زندگی کا عادی ہوتا ہے تو دل کا سکون ختم ہوتا. تو روزہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی خواہشات پہ کنٹرول سکھاتی ہے, کیونکہ انسان کو سب سے مرغوب چیز نہ کھانا پینا لگتا ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں لازمی. انگریز کے بارے میں مشہور ہے کم کھاتے ہیں, ٹھیک ہے کم کھاتے ہیں, لیکن کھاتے بہت مرتبہ ہیں, بہت دفعہ کھاتے ہیں. وہ آفس میں جا کے چائے پیئیں گے, پھر تھوڑی دیر بعد کچھ کھائیں گے. آج ایک صاحب بتا رہے چائنا والے بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن دن میں 7 دفعہ کھاتے ہیں, یعنی ہر دفعہ تھوڑا کھائیں گے پھر تھوڑا کھائیں گے. تو یہ کھانا ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا. ہر وقت جگالی کرتا رہتا ہے, کھاتا رہتا ہے بکری کی طرح. لوگوں کا بھی یہی حال ہے, صبح اٹھ کے کچھ نہ کچھ کھائیں گے, پھر جناب آفس جا کے چائے پیئیں گے, ورنہ کام میں دل ہی نہیں لگتا. پھر دوپہر کو کھانا کھائیں گے, پھر اس کے بعد چائے پیئیں گے, پھر سگریٹ پیئیں گے, پھر نسوار رکھ لیں گے, پھر گٹکا رکھ لیں گے, پھر شام کو گھر آ کے چائے پیئیں گے, پھر مغرب کے بعد کچھ کھائیں گے, پھر عشاء کے بعد کچھ کھائیں گے, اور شام کی چائے میں سموسے بھی کھائیں گے, تھوڑا سا پکوڑوں کا بھی لک آئے گا اس میں. کھا رہا ہے, وجہ کیا ہے کہ لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یار دل نہیں لگ رہا کام. جب آپ روزہ رکھو گے, بغیر کھائے سارا دن کام کرو گے, چند دن تو مصیبت ہوگی, لیکن پھر آپ کو اللہ کی قسم اسی لائف اسٹائل میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہر وقت بکریوں کی طرح کھانا یہ انسانوں کا کام. اور یہ بھی یاد رکھو جو آدمی چائے پیتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, اس کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے چائے سگریٹ چھوڑ دو. میں جب چائے پیتا تھا میرے لیے روزہ اتنا مشکل کام تھا, کیونکہ صبح سحری میں چائے پی لی, اس کے بعد جب 10-11 بجتے تھے چائے کا دل چاہتا تھا, کام میں دل نہیں لگ رہا. اب چائے چھوڑ دی تو الحمدللہ روزہ رکھنا آسان ہو, کیونکہ بھوک پیاس برداشت ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول تو یہ جو اب ٹھنڈے روزے شروع ہو رہے ہیں ان میں پیاس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. روزہ مسئلہ جب کرتا ہے جب پیاس لگے. اب ٹھنڈک کے روزے آ رہے ہیں, ان میں پیاس نہیں لگتی, بھوک تھوڑی لگتی ہے. بھوک تو برداشت کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں, صحت کو بھی بہت فائدہ, دماغ تیز ہو جاتا ہے. دیکھو یاد رکھو اسلام نے کبھی کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جس کا صحت کو نقصان ہو.
یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین فطرت ہے نا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی عادت بتائی ہے کہ وہ روزے رکھتے ہیں. یہ جتنی باتیں میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ روزانہ حضرت جی روزے سے رہتے ہوں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بہت نیک سمجھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. میں جتنی باتیں کہتا ہوں نا یہ اس لیے تاکہ مجھے بھی اللہ توفیق دے دے کہ کیا یار صبح شام ہر وقت کھاتے رہتے ہو جگال. میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. ابھی دوپہر جب کھانا کھاتا ہوں نا جامعہ میں تو قیلولہ کیا، قیلولہ کے بعد اب چائے تو چھوٹ گئی، اب عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، منہ خالی خالی. تو پھر میں کیا کرتا ہوں، دکان سے جا کے جوس لیتا ہوں، تھوڑا سا اوریجنل جوس ہوتا ہے وہ پیا. اب میں سوچ رہا ہوں یہ بھی پخ جو لگائی ہوئی ہے نا اس سے جان چھڑاؤ. کیا ہے منہ خالی خالی ہے تو کیا ہوا، مسواک کرو، برش کرو، وضو کرو، نہاؤ دھو، تمیز سے جا کے اپنا مطالعے میں تکرار میں جو بھی کام میں لگ جاؤ. یہ کیا ہم لوگوں نے مسلط کی ہوئی ہیں یہ چیزیں، کھائے جا رہے ہیں. تو میں اتنا زور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. اپنے آپ کو بھی ملامت کر رہا ہوں میں کیا بکریوں کی طرح ہر وقت کھاتے رہتے ہوں. ویسے اتنا کھاتا نہیں ہوں الحمدللہ میں، لیکن پھر بھی جتنا کھا رہا ہوں نا وہ نہیں کھانا چاہیے اتنا انسان کو. تو اب کیا ہے، جب آپ سو کے اٹھتے ہیں نا تو سب سے بہترین طریقہ ہے مسواک کریں. آپ فریش ہو جائیں گے، یا نہا لیں. جوس پینے سے بہتر، بسکٹ پینے سے بہتر، بسکٹ کھانے سے بہتر کیا ہے، نہا لو. آپ جا کے نہاؤ، اتنا فریش ہو جاتا ہے. نہانا شریعت کا بھی حکم ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اس سے پاک صاف ہو جاتے ہیں. ہم جب جسم پہ پانی بہاتے ہیں نا بلڈ کا سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے، یہ رپورٹ ہے. وضو کرنے سے آدمی فریش کیوں ہوتا ہے، آپ کے بلڈ کا سرکولیشن تیز ہوتا ہے. چائے سے بھی یہی ہوتا ہے، بلڈ کا سرکولیشن تیز ہوتا ہے، لیکن وہ نقصان دہ والا تیز ہے. اس پہ کبھی اور الگ سے میں رپورٹ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو نفلی روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے یہ جو ہر وقت لذت کے ہم عادی ہو گئے نا، ہر وقت کچھ نہ کچھ مزہ آئے بس ہمیں، یہ عادت ہماری آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے. پھر محنت کے اور کام کے عادی بنتے ہیں، اور تھوڑے دنوں میں اس روزے کے پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں. پھر پیٹ بھی کم ہو جائے گا، جسم بھی ہلکا ہو جائے گا، کولیسٹرول بھی ختم ہو جائے گا، چست ہو جائے گا. پھر اس کو ہر وقت یہ نہیں چاہیے یار میرا دماغ گھوم رہا ہے مجھے چائے چاہیے، میرا دماغ گھوم رہا ہے مجھے ذرا 2 پکوڑے دینا یار، یہاں سے 2 سموسے دینا. کھا کھا کے عجیب سی شبی کیسی بن رہی ہے، یعنی یہاں سے یوں شروع ہو کے یوں آ کے واپس ٹرن مارتا ہے. کسی بندے کو آپ اگر یوں ایسے یوں کریں نا یوں، تو وہ یوں ہو رہا ہے. دونوں طرف سے کریں، یوں ہوگا پھر یوں ہوگا، ادھر سے کولے نکلے ہوئے ادھر سے توند نکلی ہوئے، پھر یوں آ گئے. یہ ہمارا یہ کیا ہے، ہماری اسمارٹنیس ہے. کوئی اس میں تھوڑا سا کم ہے، کوئی زیادہ ہے. مستقبل سب کا یہی ہے. اگر کوئی نہیں ہے نا اس طرح کا تو تھوڑے دنوں میں ہونے والا ہے. اور اگر یوں نہیں بھی ہوتے تو اندر سے ایسا ہی ہو رہے ہوتے ہیں. کیا کیا بیماریاں آ رہی ہیں کیا. تو روزہ رکھنے سے بہت اسٹیمنا بڑھتا ہے. انسان اپنی خواہشات نفسانیہ پر قابو پانا سیکھتا ہے. روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، بد نظری بھی چھوٹے گی. روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، فحش کام بھی چھوٹیں گے انشاءاللہ. بڑی برکتیں روزے کی. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو بھی عادی بنائیں. بچے تو بڑے شوق سے رکھتے ہیں. میں نے آج عاشورہ کا دن تھا نا، میں نے کل بچوں سے کہا کہ سب نے روزہ رکھنا ہے صبح. بچے رات کو سوئی نہیں خوشی میں. بچہ فطرت پر ہوتا ہے، صبح سحری کی خوشی میں نا رات کو سوئی نہیں. 3:30 بجے سے مجھے دھپ دھپ اٹھانا شروع کر دیا. مجھے غصہ ہے، میں نے کہا بھائی تو تھوڑا سا آرام تو کرنے دو. اتنے خوشی تھی بچوں کو. تو اب یہ بچوں کو عادی ابھی سے بنا دیا تو بن جائیں گے، کیونکہ ابھی تو شوق سے رکھ رہے ہیں تو شوق میں عادت پڑ جاتی ہے. بعد میں بچے بھی نہیں رکھیں گے. جب اگر ابھی عادت نہیں ڈالی، بچہ بعد میں گیا کون رکھے روزہ، اس وقت تو گٹکوں کی اور پان سگریٹ کی عادت پڑ جاتی ہے. تو ابھی گھر میں بچوں پہ بھی کنٹرول کر لیں. جو 7 سال سے اوپر کے بچے ہیں ان کو بتائیں بھائی پیر اور جمعرات کا سب گھر والے کیا کریں گے، بولو بھائی روزہ رکھیں گے. خود بھی رکھیں. سب کے رکھنے سے ہوتا ہے کہ آسان ہو جاتا ہے. پھر جس گھر میں بچے ہوں، اللہ کرے سب گھروں میں بچے ہوں، کیونکہ جس گھر میں بچے نہیں ہیں وہ گھر نہیں ہے. وہ دیواریں ہیں، اینٹیں ہیں، ٹائلیں ہیں، گھر نہیں ہے. میری رپورٹ تو یہی ہے. گھر بچوں سے ہی آباد ہوتا ہے. اب دیکھو آج روزہ تھا تو بچے اثر سے ایسا کلا بازیاں کھا رہے تھے کہ افطاری میں کیا آئے گا. تو یہی تو خوشی ہوتی ہے والدین کے لیے. بچے ہی نہیں ہے، ایک آدھ کیا کلا بازی کھائیں گے یار. ٹھیک ہے نا. تو وہ زیادہ ہوتے ہیں تو مقابلے بازی میں روزے رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال جتنے ہیں فی الحال انہی کو جا کے رکھوائیں. گھر میں بیوی سے بھی محبت سے کہہ دیں کہ بیگم تم بھی روزہ رکھ لو تو اچھا ہو جائے گا. رکھ لے تو ٹھیک ہے، زبردستی نہ کریں. زبردستی کی تو آپ کے پھر 6 مہینے کے روزے قضا ہو جائیں گے آپ کے. ٹھیک ہے، تو زبردستی نہ کریں، محبت سے بتا دیں. تو صبح سحری میں سب اٹھے ہوئے ہوں، پھر افطاری میں تھوڑا سا ان کے لیے اہتمام کر لیا، اچھا کچھ لے آئے کھا. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو بد پرہیزی بھی چل جاتی ہے.
نہ کریں افطار میں بد پرہیزی، لیکن اگر کر بھی لو نا اتنا نقصان نہیں ہوتا، یہ روزے کی برکت ہے. رمضان میں ہم جتنے پکوڑے سموسے ٹھوکتے ہیں نا، عام دنوں میں ٹھوک کے بتاؤ، آپ خود پکوڑے بن جاؤ گے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ اللہ کے لیے رکھا نا، اللہ بھی کہتے ہیں چل تھوڑا بہت کھا لے یار، کھا لے، کچھ نہیں ہوگا تیرے پیٹ کو، میں انشاءاللہ کچھ نہیں کروں گا، میری خاطر رکھا تھا نا، 2-4 رول کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں. بہتر ہے کہ نہ کھائیں رول پکوڑے تو ٹھیک ہیں لیکن سموسے نہ کھائیں، لیکن اگر کھا بھی لیں تو کچھ نہیں ہوتا، تو اتنا نقصان نہیں ہوتا. تو عادت ڈالیں گھر میں. کل پیر کا دن ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، روزہ رکھیں. پھر جمعرات کا رکھیں. اور ایام بیز، چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ، نبی نے فرمایا جو یہ 3 روزے رکھے گا اسے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے. تو ان روزوں کی بھی ہم عادت ڈال لیں تو ہمارے گھروں میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ برکت ہوگی. اور یہ ہر وقت جو ٹھوسنے کا، منہ میں جگالی کا جو ہمیں عادت پڑ گئی نا بکری کی طرح، یہ ختم ہو جائے گی. اچھا نہیں لگتا ہر وقت انسان جگالی کرتا رہے. اب جو مسائل ہیں وہ ایک منٹ، یہ قاری صاحب اس پرچے پر جو حوالہ حدیث کا دیا گیا ہے اس کی تصدیق عام آدمی کیسے کرے گا؟ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت 9 اور 10 محرم کے روزے کی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم کے روزوں کی ہے. 10 محرم کی تو ہے ہی، محرم میں ویسے بھی روزے رکھنا، جتنے زیادہ روزے رکھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا محرم میں. اچھا، اب یہ بہت ساری روایتیں یار، اتنے لمبے سوال نہ پوچھیں نا، دوسروں کا حق مارا جائے گا. 8 اکتوبر بروز اتوار سوشل میڈیا سے کیسے فائدہ اٹھائیں کہ موضوع پر مغرب سے عشاء پریزنٹیشن ہوگی، نوجوانوں سے خصوصی شرکت کی درخواست ہے. یاد رہے گا 8 اکتوبر بروز اتوار سوشل میڈیا سے کیسے فائدہ اٹھائیں، یہ موضوع ہے. اس پر مغرب سے عشاء پریزنٹیشن ہوگی. 8 اکتوبر اگلا ہفتہ ہے، اگلا ہفتہ میرا بیان تو عشاء کے بعد ہوگا، اور مغرب سے عشاء تک ایک اور ہمارے دوست ہیں وہ پریزنٹیشن پیش کریں گے. کس پر؟ کہ آپ سوشل میڈیا سے فائدہ کیسے اٹھائیں. خواتین کا بھی ہے اس میں، کدھر گئے ہیں بھائی؟ ہاں، خواتین کے لیے بھی انتظام. بیان کی تصحیح فرما دیں. ہاں بھائی، وہ یزید کے بارے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے حضرت حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی رکھی. وہ یزید نے نہیں رکھی تھی چھڑی، جو مستند روایتوں میں ہے وہ ہے جو کوفہ کا گورنر تھا نا ابن زیاد، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پہ چھڑی رکھی تھی، اس بدبخت نے. باقی کرنا کیا ہے آپ کو، یزید نے رکھی ہو ابن زیاد نے رکھی ہو، اپنے کام سے کام رکھو. اتنا زیادہ لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں، ہائے یہ ہو یہ، تو چھوڑو بھائی. نہیں پتا کسی کو یزید کے بارے میں تو کیا ہو جائے گا. یہ جو میں نے بیان میں کہا تھا نا یزید کے بارے میں اعتدال رکھو، نہ لعنت اللہ علیہ کو نہ رحمت اللہ علیہ کو، اس کی ایک وجہ تو میں نے بتائی تھی. دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی اور لعنت اللہ علیہ کہا تو رحمت اللہ والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ نے رحمت اللہ کہہ دیا تو لعنت اللہ والے آپ کو، یعنی یزید کے بارے میں 2 رائے ہیں نا، بعض اس کو لعنت اللہ کہتے ہیں اور بعض کیا کہتے ہیں، یزید رحمت اللہ کہتے ہیں. تو آپ کے لیے اور میرے لیے چپ رہنا اس لیے بھی بہتر ہے کہ ہم نے اگر اس کو لعنت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا تو جو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا وہ ہم کو بھی لعنت اللہ علیہ کہنا. وہ اتنے اس معاملے میں حساس ہوتے ہیں کہ وہ رحمت اللہ والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نے اس سے متاثر ہو کر اس کو رحمت اللہ علیہ کہا کہ وہ قسطنطنیہ کے جہاد میں تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو قسطنطنیہ کے جہاد میں تھا اس کے لیے بشارت ہے، ان جیسے جو اس کے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس بیس پر آپ نے رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا تو لعنت اللہ والے آپ کو، تو نہ آپ کو لعنت اللہ والے چھوڑیں گے نہ رحمت اللہ. آپ پر سب کی طرف سے لعنت اللہ ہی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے بارے میں بھی 2 فریق بن جائیں کہ آپ کو رحمت اللہ کہہ رہے کہ لعنت اللہ کہہ رہے. آپ کے بارے میں ایک ہی قول ہوگا، وہ کیا ہے؟ لعنت اللہ. اس لیے چپ کر کے آرام سے اپنے امن شانتی کے ساتھ نماز روزے میں لگے رہو. ضرورت ہی نہیں ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی. کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے امام احمد ابن حنبل کے نزدیک فقہ حنبلی میں، اور شاید اہل حدیث حضرات بھی اسی کے قائل ہے. باقی جمہور کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اونٹ کا گوشت کھانے سے جو وضو ٹوٹنے کی حدیثیں ہیں وہ منسوخ ہیں. ابتدائی اسلام میں صحابہ کو وضو کا عادی بنانے کے لیے پہلے وضو کے معاملے میں تشدید تھی، سختی تھی. تو وہ آہستہ آہستہ پھر کیا ہوئی ہے، اس میں
نرمی پیدا ہوئی ہے. تو شوافے کا بھی یہی مذہب ہے, امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ جو حدیث میں وضو کا لفظ ہے اس سے اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ لغوی وضو مراد ہے, یعنی ہاتھ دھونا یا قلی کرنا یہ مراد ہے. اگر عورت عدت میں ہو تو کیا وہ اپنے محرم کے رشتہ دار کی شادی میں شرکت کر سکتی ہے جبکہ شوہر 8 سال سے بیمار تھے اور میاں بیوی کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق بھی نہیں ہوا؟ نہیں کر سکتی. عورت عدت میں ہو, اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی تعلق 100 سال سے بھی نہیں ہوا ہو, جب بھی شوہر کا انتقال ہوگا عورت کو عدت, یہاں تک کہ نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. دیکھو شوہر اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دے تو عورت پر عدت نہیں ہے, لیکن اگر رخصتی سے پہلے شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے عورت پر, حالانکہ ابھی تو میاں بیوی میں کوئی تعلق نہیں ہوا. اور اس عدت کے دوران عورت نہ کسی کے میت میں جا سکتی ہے, نہ جنازے میں, نہ شادی میں نہیں جا سکتی. قرآن کا حکم ہے گھر میں عدت پوری کرے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج کل خواتین نکل جاتی ہیں. اچھا بھائی یہ فیس بک کے بھی کچھ مسائل لے لوں, یہ غصہ کریں گے. بس 5-10 منٹ انشاءاللہ چلاتے ہیں اس کو, اس کے بعد چھٹی. یہ نیٹ بہت اچھا 2-4 منٹ ذرا آپ لوگ تسلی سے بیٹھ جائیں. سامنے کوئی بندے ہو نا تو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اب آپ لوگ کہیں گے ہمارے مسائل کا تو جواب دے نہیں رہے, اب ہم نکلتے ہیں پتلی گلی سے. یہ فرا خان نے پوچھا ہے, السلام علیکم فرام لاہور, کیا پاکستان کی فوج میں داڑھی پر کوئی پابندی ہے آفیسر یا سولجر کے لیے؟ واضح کر دیں کیونکہ دہشت گردوں کی بھی داڑھی ہوتی ہے. فوج میں داڑھی پر پابندی نہیں ہے, بہت سارے فوجیوں نے داڑھی. آج ایک بریگیڈیئر صاحب آئے ہوئے تھے جامعۃ الرشید میں, داڑھی ہے ماشاءاللہ, آن ڈیوٹی بریگیڈیئر ہے وہ. البتہ فوج میں بعض آفیسر ہوتے ہیں خردماغ, مذہب کے دشمن, وہ پھر اپنے جونیئر کو داڑھی رکھنے نہیں دیتے. فوج کا قانون نہیں ہے یہ, مگر فوج میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی. تو جو برے لوگ ہیں وہ پھر تنگ کرتے ہیں جونیئر کو. حنفیہ میں عصر کا ابتدائی وقت اس میں سے کون سا ہے؟ بھائی وہ تو ہر جگہ کے لحاظ سے الگ ہے. ابو سفیان کہہ رہے ہیں اللہ حامد میر سکر سے پوچھ رہے ہیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا کیسا ہے؟ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے, بہت ہی گھٹیا حرکت. کیا حسان افضل صاحب کہتے ہیں کہ کیا مفتی صاحب کیا غیر شادی شدہ آدمی یورپ پڑھائی کے لیے جا سکتا ہے جبکہ اسے وہاں اپنی جوانی بچانا مشکل ہو, اسے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو؟ آپ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو. اگر آپ کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو آپ یورپ نہیں جا سکتے, نہ پڑھائی کے لیے نہ کسی اور کام کے لیے. شادی کر کے جائیں پھر ٹھیک ہے, یا وہاں جا کے کر لیں. الگ گھر کا مطالبہ کرنے پر طلاق دینا جائز ہے؟ بیوی اگر الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے اور شوہر کی استطاعت میں بھی ہے تو پھر بیوی تو شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کو الگ گھر لے کر دے معذرت کے ساتھ. ویسے تو جوائنٹ فیملی کا جو سکون اور مزہ ہے وہ الگ گھر میں نہیں ہے, لیکن عورت کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ اگر مرد میں استطاعت ہے تو پھر زوجہ کو الگ گھر کے لے کے. لیکن میں خواتین سے بھی ایک گزارش کرتا ہوں کہ اپنے میاں کو اتنی مشکل میں نہ ڈالیں. الگ گھر کا خرچہ بہت ہوتا ہے, پھر آدمی پریشانی میں ہوتا ہے کہ بیوی کو الگ رکھو گے وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی, خطرات ہوتے ہیں انسان کو. بچوں کے پالنے بڑا دشوار ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی میں جب رہتی ہیں بچے, کوئی ماموں بچہ اٹھا لیتا ہے, کبھی خالہ نے اٹھا لیا, بچوں کے سب کو محبت ہوتی ہے بچوں سے, تو مل جل کر رہنے کے جو فائدے ہیں وہ الگ رہنے میں نہیں ہے. حق ضرور ہے عورت کو کہ شوہر سے مطالبہ کرے, مگر ہر حق مطالبہ کرنے کا نہیں ہوتا, اس میں نقصانات بہت ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو وہی رکھا جائے. ہاں اگر آپ کا گھر بہت بڑا ہے, 1000 گز کا یا 500 گز کا بنگلہ ہے, تو اس میں اگر آپ بالکل ایک الگ سیپریٹ اس کو کر سکتے ہیں تو پھر الگ سے الگ گھر لے کر دینا ضروری نہیں. اچھا بھائی, جمعے کا خطبہ ممبر کے بجائے کرسی پر بیٹھ کر کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جائز ہے. یہ عثمان خان نے پوچھا ہے. وسیم
صاحب پوچھ رہے ہیں میرا سوال ہے شیطانی وسوسوں سے کیسے بچا جائے؟ وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان وسوسوں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں. آ رہے ہیں تو آنے دیں, نہیں آ رہے تو نہیں آنے دیں. جتنا ان کو نکالنے کی بھی کوشش کریں گے نا اتنا یہ گھسیں گے. وسوسے کو جتنا نکالیں گے یہ وسوسہ اتنا دماغ میں گھسے گا. نہ نکالیں نہ لائیں, بس ایسے ہی چلتے رہیں, ایسی کوئی زندگی گزاریں, خود ہی ختم ہو جائیں گے. اچھا بھائی, ریاض عطر حضرت پتہ نہیں کیا لکھا ہوا انہوں نے, صفی اللہ گھوٹو, ارم خان, کیا زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر؟ زمزم بھی بھائی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے, البتہ اگر کھڑے ہوئے وہاں آپ کو ملا ہے تو پھر کھڑے ہو کر بھی پی لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بیٹھا ہوا آدمی زمزم پینے کے لیے کھڑا ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے. انیس شیخ, ایمان کے پیچھے, بھائی یہ بڑی مشکل سے لکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح ہے یا غلط؟ امام کے پیچھے فقہ حنفی میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور اس کے بڑے مضبوط دلائل ہیں. میں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہہ دیا تھا کہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا ایک رسالہ ہے اس پر, فاتحہ خلف الامام پر, وہ بڑا زبردست رسالہ ہے, وہ پڑھیں. اس پہ کسی نے طنز کیا کہ امام بخاری نے جو اس پر رفع الیدین پر رسالہ لکھا ہے وہ تو بتاتے نہیں جو حدیثوں سے لکھا ہے, اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا رسالہ بتا رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے کسی کی بات کو نہ سمجھنا اور خام میں کسی پہ طنز کرنا. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے جو لکھا ہے وہ بھی حدیثوں سے ہی لکھا ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لکھی ہوئی کیا چیز ہے, آئی بات سمجھ میں. اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا رسالہ بہت جاندار ہے فاتحہ خلف الامام کے بارے میں. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب بڑے زبردست عالم گزرے, گوجراں والا کے بہت بڑے محدث تھے. میں جب ان کی کتاب پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے, یعنی ان کا ایک ایک کتاب کا جو صفحہ ہوتا ہے نا, ایک ایک صفحہ, اس پر اتنی تحقیق ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس ایک صفحے کو لکھنے میں 1 مہینہ لگا ہوگا. اتنا تحقیقی رسالے ہوتے ہیں ان کے. تو ان کے بہت سارے کتابیں ہیں, ان کی کتابیں پڑھا کریں, لیکن وہ ذرا علمی اسٹائل میں ہے تو بعض دفعہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی, یعنی گاڑی اردو ہے اس میں. تو ان کا ایک پورا رسالہ ہے اس پر. باقی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو ہم ناجائز کیوں سمجھتے ہیں, اس کے دلائل ہیں. ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور خاموش رہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ صحابہ پہلے نماز میں امام کے پیچھے قرات کرتے تھے, جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے قرات سے روک دیا. تو پتہ چلا کہ جس حدیث میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے وہ منسوخ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت تو مکی ہے, نہیں یاری بات سمجھ میں, اور فاتحہ کا حکم تو مدینہ میں نازل ہوا. تو یاد رکھو ایسا ہوتا ہے کہ سورت مکی ہو مگر اس کی کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہوں, ایسا بہت ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دوسری بات کہ جو جن احادیث میں امام کے پیچھے فاتحہ کا حکم دیا گیا وہ صریح نہیں ہے, کیونکہ اس میں آتا ہے اقرأ بہا فی نفسک, اپنے دل میں پڑھو. زبان سے پڑھنے کا حکم ہو یہ نہیں, ہم نے کہیں روایت میں اس کی وضاحت نہیں ہے. اور ممانعت کی جو دلیل ہے اس میں ایک اور حدیث کہ حدیث میں آتا ہے, بہقی کی روایت ہے, بالکل صحیح سند سے ثابت ہے یہ. علامہ ناصر الدین البانی جو اہل حدیث کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وہ حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. یہ حدیث ہو گئی بہقی کی جس کو البانی نے صحیح کہا. اب لوگ کیا کہتے ہیں ضعیف ضعیف ضعیف, جو بھی اپنے مطلب کے خلاف حدیث ہوگی نا وہ کیا ہے, ضعیف ہے. اور 2 حدیثیں اور ہیں. صحیح ہے مسلم کی حدیث, یہ خوب غور سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. آگے حدیث کے الفاظ ہیں فاذا کبر فکبروا, جب امام تکبیر کہے تو تم بولو بھائی تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا, جب قراءت شروع کرے تو کیا ہو جاؤ, خاموش. آگے فرمایا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ, جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے قُولُوا آمین, تو آپ کی فاتحہ کہاں گئی اس میں؟ مقتدیم کے کہیں ہے فاتحہ پڑھو. اور پھر آگے وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, جب رکوع کرے تو کیا کرو, رکوع کر لو. یہ واضح حدیث ہے کہ امام کی ذمہ داری قراءت کرنا ہے, مقتدی کی ذمہ داری خاموشی سے سننا ہے. اور ایک اور حدیث, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں آتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں مقتدی اگر نہیں پڑھ رہا تو نہیں ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث میں یہ منفرد کے بارے میں اور امام کے بارے میں ہے، کیونکہ امام جب پڑھے گا تو مقتدی نے حکمن پڑھ لی ہے، کیونکہ امام مقتدیوں کی طرف سے سورہ فاتحہ کے معاملے میں نمائندہ ہے. بعض کہتے ہیں پھر رکوع کی تسبیح بھی امام کو پڑھنے دیں، آپ نہ پڑھیں. ہم کہتے ہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قراءت میں امام مقتدیوں کا امام ہے اور مقتدیوں کی طرف سے اس کی قراءت کافی ہو جائے گی. اتحیات میں اور تسبیحات میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ سورہ فاتحہ کو ہم پروٹوکول دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں کہ اس میں امام کی طرف سے یہ نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے نا، ایک بہت اہم رکن ہے. تو جب امام فاتحہ پڑھے گا تو وہ سب کی طرف سے نمائندگی کرے گا. تو یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اب یہ جو میں نے مطلب بیان کیا اس کی دلیل بھی حدیث سے ہی ثابت ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں یہ تو تم نے اپنی طرف سے ٹیکنیکل فرق نکال لیا ہے کہ امام چونکہ نمائندگی کر رہا ہے تو گویا امام نے پڑھ لی تو گویا مقتدی نے بھی گویا پڑھ ہی لی. یہ تو عقل سے آپ مسئلہ نکال رہے ہیں. تو صرف عقل سے نہیں ہے، حدیث سے بھی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یہ الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت میں تو آپ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر امام قرات کرے گا سورت ملائے گا تو وہ مقتدی کی طرف سے کافی ہو جائے گی. بھئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے تو وہ یہ کہتے ہیں فاتحہ ضروری ہے. امام جو باقی سورت پڑھتا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری، بولو بھائی، نہیں ہے، بلکہ امام نے پڑھ لی تو ہو گئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کے ساتھ مزید سورت نہیں ملاتا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. تو پھر سورت بھی ملاؤ نا پیچھے امام کے. جب اس میں آپ یہ کہتے ہو کہ سورت ملایا امام نے تو مقتدی کی طرف سے ہو گئی وہ، تو ہم کہتے ہیں اسی طرح فاتحہ بھی امام نے پڑھ لی تو مقتدی کی طرف سے ہو گئی. تو پوری حدیث یہ نہیں ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. پوری حدیث صحیح ہے مسلم میں ہے، اس کے الفاظ ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور مزید سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. بات آ گئی سمجھ میں؟ نہیں آئی تو پھر فوج بلواتے ہیں ابھی پولیس کو. تو آخری سوال لے لیتے ہیں بس، اس کے بعد چھٹی آپ لوگوں کی. حسان افضل صاحب، مفتی صاحب، کیا یہ غیر شادی شدہ آدمی یورپ پڑھائی کے لیے جا سکتے ہیں؟ وہاں بھائی بتا دیا نا، نہیں ہو سکتا. فیس بک پر تصویر یا کوئی ویڈیو کو لائک کرنا کبیرہ گناہ ہے؟ اگر جائز تصویر ہے تو جائز ہے. کیا محرم کو کچھ نہیں پکانا چاہیے نیاز کے لیے؟ یہ اہم مسئلہ ہے. نیاز ویاز کے لیے تو نہیں پکانا چاہیے، لیکن بس یہ آخری مسئلہ ہے یار، بہت ہو گیا. یہ بات یاد رکھیں کہ عاشورہ کے دن حدیث میں آتا ہے کہ دسترخوان کو وسیع کرو، یہ ایک روایت ہے. میں نے پچھلے سال اس مسئلے کی خوب تحقیق کی تھی، اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں کوئی بھی صحیح حدیث، بولو بھائی، نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ، اگرچہ صحیح حدیث نہیں ہے مگر کثرت طرق کی وجہ سے سندیں بہت ہیں، روایتیں بہت ہیں، تو جب ضعیف حدیث کی سندیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، قابل قبول بن جاتی ہے. تو اس بنیاد پر عاشورہ کے دسترخوان وسیع کرنا، لوگ دیکھا ہوگا نا عاشورہ میں اپنے گھر والوں کو بہت کھلا رہے ہوتے، تو اس کے بارے میں علماء کی دو رائے بن گئیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیثیں ضعیف ہیں لہذا عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنا بدعت عمل ہے، جائز عمل نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ عرب کے بعض علماء کا یہ مذہب ہے. ہمارے جو بر صغیر کے زیادہ تر علماء، جن میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی ہے، جن کا علم ساری دنیا میں مسلم ہے، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ علم حدیث کا اصول ہے کہ کثرت طرق کی وجہ سے یہ حدیثیں حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں، لہذا عاشورہ کے دن کھانا کھلانا افضل عمل ہے، اور اصولی لحاظ سے ان کی یہ دلیل بہت مضبوط ہے.
کیونکہ بہرحال ایک محدثین کا لگا بندہ اصول ہے کہ کثرت طرق کی وجہ سے ضعیف حدیث کیا ہو جائے گی. بھئی ایک کمزور آدمی آپ کو ایک بات آگے بیان کرتا ہے, دوسرا بھی بیان کرتا ہے مگر وہ بھی ہے کمزور, مگر تیسرا بھی, تو اب وہ تینوں مل کے ان کی بات میں جان آ جاتی ہے نا. آئی بات سمجھ میں؟ اب لیکن بعض حضرات اس کے بھی خلاف ہیں. میرا جو اپنا, میں بہت نالائق ہوں, مجھے عجیب سا لگتا ہے میں علماء کے بارے میں یہ کہوں کہ میری رائے ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سننے کے لیے. میں نے جب اس مسئلے کی تحقیق کی تو اصولی اعتبار سے تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ہمارے بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کثرت طرق کی وجہ سے حدیث حسن کو پہنچ گئی ہے. لیکن ایک مجھے علمی اشکال ہے اس میں. وہ اشکال یہ ہے کہ اگرچہ حدیث کثرت طرق کی وجہ سے حسن ہے, قابل قبول ہے, مگر حدیث حسن ہو یا صحیح ہو اس وقت لی جائے گی جب اس سے زیادہ صحیح حدیث کی مخالفت نہ ہو رہی ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے والی جو حدیث ہے وہ متفقن علیہ صحیح ہے, بخاری اور مسلم, اس کی سند بالکل بے غبار ہے. کھانا کھلانے والی حدیث پہ اشکالات ہیں. تو روزہ اور کھانا جمع سمجھ میں نہیں آ رہا. بھئی روزہ اور کھانا جمع, بھئی روزہ رکھنے میں بھوکا رہنے کا حکم آ رہا ہے, جب خود کرو گے تو پھر پبلک گھر والوں کو بھی روزہ رکھاؤ گے نا, اور کھانا کھلانا ہے بالکل اس کے اپوزٹ ہے. تو اس لیے مجھے اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ حدیث گڑھی ہے اور ان کا مقصد تھا شیعہ لوگوں کی مخالفت. بعض سنیوں نے شیعوں کی مخالفت میں بھی غلو کیا ہے. شیعہ اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں تو انہوں نے نحوست ختم کرنے کے لیے حدیثیں گڑھی, کھلاؤ پلاؤ, عید کا دن بنا دیا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو شیعہ کی مخالفت میں بعض لوگوں نے ایسی روایتیں گڑھی ہیں کہ تاکہ یہ دن کھانا پینا ہو, اور روزے میں تو ظاہر ہے صبر کرنا پڑتا ہے نا, تو شیعوں کی مخالفت میں غلو کیا ہے بعض لوگوں نے. تو اس لیے میری جو ذاتی ٹوٹی پھوٹی رائے ہے, ناقص رائے ہے, کہ روزے والی حدیث بہت مضبوط ہے اور یہ جو کھانا کھلانے والی حدیث ہے یہ اس کے اپوزٹ ہے. اگرچہ یہ بھی حسن ہے, لیکن جب زیادہ صحیح حدیث کی مخالفت ہوگی, احناف کا, فقہ حنفی کا تو اصول ہے کہ خبر واحد اگر قرآن کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی. خبر واحد چاہے بخاری کی ہو, اگر حدیث متواتر کے خلاف ہوگی تو بھی قابل قبول نہیں ہوگی, چونکہ جب زیادہ طاقتور چیز آ جائے گی تو اس سے جو کمزور چیز ہوگی اس کو ترک کر دیا جائے گا. اب ایک آخری بات میں کہ بعض علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی عاشورہ کے دن روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور افطاری میں دسترخوان وسیع بھی کر سکتے ہیں, تو یہ حدیثیں جمع ہو سکتی ہیں. اور بعض نے یوں تطبیق دی کہ خود روزہ رکھو لیکن گھر والوں کو بولو بھائی خوب کھلاؤ پلاؤ, دن میں کھلاؤ. تو میری نظر میں یہ دونوں تعویلات بعید ہیں. بعید اس لیے ہیں کہ خود روزہ رکھو گے تو ظاہر ہے اصول یہ ہے کہ جب یہ دن روزے کا ہے اور نبی نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی کہ پچھلے 1 سال کے روزوں کا کفارہ ہے, تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس نیکی میں اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ شریک کرو. جیسے میں نے بتایا نا کہ بھئی میں نے بچوں کو بھی کہا رکھو روزہ, گھر والوں کو بھی کہا, تو بھئی خود رکھو تو ان کو بھی تو عبادت کی طرح, یہ فضیلت صرف میرے لیے تھوڑی ہے, تو ان کے لیے بھی ہے نا. تو جب آپ کھلائیں گے تو روزہ تو نہیں. اور یہ جو رہا مسئلہ کہ افطاری میں پبلک کو افطاری میں دسترخوان وسیع کریں, یہ 2 وجہ سے دل کو لگتی نہیں ہے یہ تعویل. ایک تو یہ کہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنے کا دل چاہتا ہے. بچوں نے روزہ رکھا ہوا, آپ نے روزہ رکھا, تو یار سموسے پکوڑے تو ہونے چاہیے نا. افطاری تو ایسی چیز ہے کہ اگر جیب میں گنجائش ہے تو چاہے عاشورہ کا دن نہ بھی ہو ویسے بھی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے, اور گنجائش نہیں ہے تو عاشورہ کے دن ہو تو بھی نہیں کرنا چاہیے. جب گنجائش نہیں ہے تو کہاں سے کرے گا دسترخوان. دوسرا یہ کہ عاشورہ کا دن مغرب کی نماز کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. وہ عاشورہ بھائی جب افطاری کا ٹائم آیا, سحری کا ٹائم تھا, تو اس میں وہ عاشورہ کے دن سے جو لفظ متبادر ہوتا ہے نا, وہ تو دن متبادر ہوتا ہے, وہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے, وہ تو صبح صادق کے بعد شروع ہوگا. تو سحری میں دسترخوان وسیع بھی نہیں ہو سکتا, یعنی حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے یہ. اور غروب آفتاب کے بعد اگر آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو عاشورہ کا دن ختم ہو چکا ہے. بعض لوگوں نے اس تعویل کا یہ جواب دیا کہ یہاں رات دن کے تابع ہے, لیکن یہ تعویل در تعویل تعویل در تعویل کرنے کی پھر بات مزے کی نہیں رہتی. مجھے مزہ نہیں آ رہا, بعض کو آ رہا ہے, تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو اس لیے مجھے جو زیادہ صحیح بات لگتی ہے کہ جب ایک مستند بے غبار روایت موجود ہے روزہ رکھنے کی, تو اسی کو فوکس کرنا چاہیے.
اور یہ روایت اس کے بالکل مجھے لگتا ہے کہ اپوزٹ ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ دسترخوان وسیع نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو جب چاہیں وسیع کر لیں, بچوں کو خوب کھلائیں پلائیں, لیکن خاص عاشورہ کے دن اس کی میرے خیال میں کوئی فضیلت نہیں ہے. البتہ اتنے بڑے علامہ ہیں حضرت مفتی تقی صاحب, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, تو ان کی رائے کو اگر کوئی فالو کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. کہ میں یہ کام نہیں کرتا, چونکہ مجھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں ذرا زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے. لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ دلائل نہیں دی ہیں, انہوں نے روایات سے بحث کی ہے اور اس میں تھوڑا سا تشدد کیا ہے انہوں نے, کیونکہ وہ روایات کے ضعیف قرار دینے میں تھوڑے سے متشدد مشہور ہیں. لیکن یہ کہ مجھے پھر اس میں یہ جو دلائل ہے نا تو دوسرے اس کے ساتھ ملائے ہیں, ان کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ یہ عاشورہ کے دن جو کھانا کھلانے والی روایت ہے یہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے. تو دونوں طرف علماء ہیں, جس کو چاہیں فالو کریں. بھوک جب زیادہ لگ رہی ہو اور جیب میں پیسے ہوں, کیا خیال ہے ادھر کو فالو کر لیں, اور جب پیسے نہیں ہیں تو بولیں یہ تو روایتیں ہی ضعیف ہیں. خیر یہ مذاق کی بات ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.